السلام علیکم پاکستان اینڈ گڈ مارننگ پاکستان. کیسے ہیں آپ لوگ؟ اور ہمیشہ کی طرح دیتی ہوں دعا خوش رہیں, آباد رہیں, اپنوں کے ساتھ رہیں, ایک دوسرے کا خیال رکھیں, اور خاص طور پہ اپنے والدین کا جو اللہ پاک کا بہت ہی قیمتی تحفہ. اس دعا کے ساتھ میں اپنے مارننگ شو گڈ مارننگ وتھ سبھی کا آغاز کرتی ہوں. تو میں آ گئی یہاں پر. اور جی ناظرین, کیسا موسم بہت خوبصورت چل رہا ہے اور سب لوگ بہت انجوائے کریں, لیکن بی کیئرفل, آپ لوگ بہت احتیاط کیجیے. کچھ لوگ زیادہ سمندر وغیرہ پہ چلے جاتے ہیں, لیکن سمندر ہے بے قابو. جون جولائی میں انڈیکیشن کر دی جاتی ہے کہ زیادہ پانی کی طرف نہ جائیں, کیونکہ پانی اس وقت بھرا ہوا ہے اور وہ آپ کو بہا کے لے جائے گا. اس طرح بہت ساری اموات ہوئی ہیں, تو ہم لوگ نیوز میں, ڈفرینٹ چینلز پہ اور سوشل میڈیا پہ اس طرح کے واقعات دیکھتے ہیں تو دل بڑا خفا سا ہوتا ہے کہ یار کوئی ایک کسی کو بچانے جاتا ہے, دوسرا اس میں ڈوب جاتا ہے. تو یہ میں ہمیشہ اپنے سٹارٹ میں کوئی نہ کوئی ایسی بات جو ہمارے اس وقت پاکستان میں ایک چل رہی ہے سوشل میڈیا پہ یا نیوز میں, تو میں فوراً اس چیز کو کیچ کرتی ہوں اور آپ تک شیئر کرتی ہوں. تو پلیز آپ لوگ فیملیز بھی بہت احتیاط کریں. سوات کا پورا میں نے ایک پروگرام یہاں کنڈکٹ کیا, لیکن میرے پروگرام کنڈکٹ کرنے سے اگر مسئلے حل ہوتے تو کیا بات تھی. میں تو پھر سارے کام دھام چھوڑ کے روز ایک پروگرام کر لیتی, لیکن یقین کریں میں حیران ہوں کہ لوگ اپنے میں کہتی ہوں کیا وہ ایک آج کل بڑا ورڈ چلا ہے ٹیکنالوجی, یہ ورڈ جو آپ نے بڑی کامیڈی میں سنا ہوگا, لیکن آپ یقین کریں اس ٹیکنالوجی سے ڈپینڈ آن یو کہ آپ فائدہ لیتے ہیں نقصان. صرف سیلفیاں لینے کے چکر میں, وائرل ہونے کے چکر میں پوری فیملی کو موت نے نگل لیا. ایسا نہ کریں. اور بہت سارے ایسی چیزیں ہوئی ہیں پورے ورلڈ میں جو اتنا کریزی پن آپ کا بہت اپر گریڈ پہ چلا جاتا ہے نا, تو آپ بھول جاتے ہیں کہ آپ کچھ ایسا کر رہے ہیں کہ آپ دوسروں کو مس گائیڈ کر رہے ہیں. میں ابھی آن دا وے ایک بات سوچتی بھی آ رہی تھی کہ کہتے ہیں رحم کریں. میں کہتی ہوں پہلے اپنے آپ پر رحم کریں. جس دن آپ نے اپنے آپ پر رحم کر لیا نا, تو سمجھ لو بہت ساروں پر رحم کر لیا. وہ رحم کیا ہے؟ آپ اپنے جسم کو تکلیف نہ دیں, آپ کوئی ایسا ایذا نہ کریں, ایسی حرکت نہ کریں کہ لوگ آپ کو دیکھیں. تو آپ ایسی حرکت کیا کر رہے ہیں؟ چلیں ہم ادھر بھی آ جاتے ہیں, اس کے ناظرین, اس کیمرے کے ناظرین سے بھی بات کر لیتے ہیں. آپ لوگ ہنس رہے ہوں گے سبھی یہ کیا کہتی ہے, سب آپ ہی لوگ ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن کچھ روم میں چلی آتی ہیں نا خواتین, پھر آواز سنتی ہے سبھی کی, دوڑ کے آتی ہیں. تو پلیز آپ میری بات غور سے سنیے گا کہ یہ جو لوگ آپ جیسے آپ روڈ پہ چل رہے ہیں, کہتے ہیں آپ ماسک, جب آپ پلین میں بیٹھتے ہیں نا تو اس میں ایک بڑا خوبصورت سا میسیج ہوتا ہے کہ پہلے آپ اپنی حفاظت کریں. ماسک اترے گا پہلے اپنے منہ پہ لگائیں, پھر آپ کسی کو بچا سکتے ہیں. تو اس کو سیلفشنس نہیں کہتے ہیں, یہ کیئرنگ کہتے ہیں, کیئرفل رہنے کو کہتے ہیں. آپ ایک اور چیز آپ نوٹ کیجئے گا, آپ روڈ پہ رانگ ٹرن لیتے ہیں, آپ بے پرواہ ہو جاتے ہیں, یعنی کہ آپ اپنی جان کو بھی نقصان میں ڈالتے ہیں, دوسروں کی بھی جان کو. تو کہاں سے بات چلی تھی سوات کے پانی سے, ایسا بہت ساری جگہوں پہ, ہاکس بے, سی ویو. پلیز اب ہم آپ کو کس طرح سمجھائیں, مجھے تو سمجھ میں نہیں آتے وہ الفاظ کا ہے. چلیں جی اب چلتے ہیں خوبصورت سے میسیج کی طرف. میرا کام تھا, میں مطمئن ہوں کہ میں نے اپنی بات اچھی آپ سے کر دی ہے, اور کوئی ایسا کام دنیا دکھاوے کے چکر میں نہ کریں کہ بہت سارے لوگ مس گائیڈ ہوں اور نقصان اٹھائیں. ٹھیک ہے جی, آگے چلتے ہیں. خوبصورت سا میسیج, ایک ہمیشہ میں آپ سے میسیج شیئر کرتی ہوں, آج کا بھی خوبصورت سا میسیج فادر اور بچوں کے لیے. جی ہاں, فادر اپنے بچوں کو کیا میسیج دے رہے ہیں. ایک باپ ہوتا ہے, وہ اپنے بیٹے سے کہتا ہے کہ بس اب میں نے مطلب ہمت ختم ہو گئی ہے, اور اب میری اتنی ہمت نہیں کہ میں اب کچھ کام کر سکوں, کچھ بیماری میں بھی مبتلا ہوں, تو چلو اب تم اس قابل ہو جاؤ کہ کچھ کما کے لاؤ, کچھ کام کرو. وہ اپنے باپ سے زیادہ تو بچہ بڑا محبت کرتا تھا. باپ نے بچے کے ساتھ, کیونکہ اس کی والدہ بھی نہیں تھی, تو بہت کیئرنگ سے اس بچے کو پالا. بچے نے کہا بابا میں کیا کروں. اس نے باکس کھولا, اس میں سے ایک ٹی شرٹ نکالی. کسی وقت کسی بڑے سیلیبریٹی نے اس پر ایک سگنیچر کر دیا تھا, کرکٹر نے. تو اس نے کہا اچھا, کہہ رہے جاؤ بیٹا اس کو, اب بچے کو سکھانا تو تھا نا. اس نے کہا جاؤ اس کو بیچو, اور جو ہے مطلب اس کا دام لگاؤ, اور بیچنا نہیں, دام لگاؤ اور واپس آؤ. اس نے سب سے پہلے اس کو ایک بازار میں بھیجا, جسے ہم سنڈے بازار کہتے ہیں. اب مجھے بتائیں, ظاہر بات ہے جس جگہ کا کرائٹیریا لوگوں کی تھنکنگ ویسی ہوتی ہے. اس نے ٹی شرٹ کہا کہ یہ جی اس کے جو ہے وہ سگنیچر ہیں اور اس کو لیں.
کسی نے اس کی 25 روپے قیمت لگائی, کسی نے 50 روپے, کسی نے 100 روپے, کیونکہ وہاں پر لینے والی مارکیٹ آپ کو بہتر پتہ ہوگا, وہ ہفتے کی راشن لینے والے لوگ ہوتے ہیں, ان کو اتنا ہی پتہ ہوتا. پھر وہ واپس آیا, اس نے کہا بابا سب نے 50 روپے لگائے, سوچ میرا دل تھا بھیج دوں, لیکن آپ نے منع کیا تھا. کہہ رہا بیٹا اب جاؤ اور کسی مال کے باہر جا کے آواز لگاؤ. کیا بات ہے, باپ جو سکھاتا ہے نا وہ دنیا بھی نہیں سکھاتی. اس نے کہا جاؤ, اس نے جا کے ایک لاؤڈلی کہا کہ اس کی قیمت لگاؤ. پھر کسی نے 200 اور 100 روپے لگائی. سارا دن وہ یہ آواز لگا کے پھر واپس آیا. اس نے کہا بابا میرے کسی نے 200 لگائی, کسی نے 500 لگائی, لیکن میں نے دی نہیں کیونکہ آپ نے منع کیا تھا. کہہ رہا بیٹا اب ایک کام کرو, مال کے اندر جاؤ اور اب اس کی قیمت لگاؤ. جب وہ اندر گیا تو اس نے وہاں پہ اچھے لوگ ذرا آتے ہیں, ظاہر سی بات ہے, فیملیز آتی ہیں. اس نے وہاں جا کے شور کیا تو وہاں پر کسی نے اس کی 1000, کسی نے 2000. اس نے کہا بابا یہ تو 50 روپے سے 2000 ہے. بیٹا اب میں تمہیں ایک ایسی جگہ بھیجوں گا اور پھر جا کے وہاں دیکھنا اس کی قیمت کیا ہے. اچھا. پھر وہ گیا ایک ایسی بزنس کمیونٹی کی ایگزیبیشن میں, اسٹال پہ کھڑا ہوا, اور پھر اس نے آواز لگائی کہ میرے پاس جو شرٹ ہے وہ فیمس کرکٹر کی ہے اور یہ سگنیچر ہے. اور اب اس نے کہا اس کی بولی خود بنانا. اس نے کہا میں یہ دوں گا 10,000 کی, لگائیں آپ, اس سے زیادہ جو مجھے قیمت دے گا میں اس کو دے دوں گا. یقین کریں کسی نے اس نے 25,000 لگائے, کسی نے 50,000 لگائے, لیکن اس کے باپ نے کہا سیل نہیں کرنا. پھر اس نے اور مزید جو میری تھوڑی اگر کوئی مسٹیک ہوگی اس نے اور زیادہ بولی لگائی. اس نے کہا نہیں اس کی یہ قیمت نہیں, اس سے بھی بڑھ کے, اس سے بھی بڑھ کے. تو سب نے اس کی یاد تک کہ وہ بڑھتے بڑھتے لاکھوں میں چلی گئی. اس نے کہا نہیں یہ قیمت نہیں. اس نے کہا کل میں پھر آؤں گا. پھر وہ بابا کے پاس, اس نے کہا دیکھ بابا اس کی تو 50,000, 1,00,000 اس طرح قیمت لگی. تو کہتا بیٹا صرف بتانے کا جو مقصد ہے. ناظرین جو کم ٹو دا پوائنٹ میں اس کا سم اپ یہ کروں گی, سب سے پہلے آپ اپنی ویلیوز خود بنائیں تو آپ کی بکنے والی چیز کی بھی ویلیو ہو جائے گی. سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ آیا کہ میری ویلیو, اور آپ کو اپنی ویلیو بنانے کے لیے آپ کو اپنا مارنا پڑے گا, اپنا دل. کہتے ہیں نا صبح کس کا دل کرتا ہے اٹھنے کو, آپ نے دیکھا ہوگا ٹیچر صبح اٹھ کے جاتے ہیں, کس کا کبھی کبھی تو دل بھی نہیں کرتا لیکن جاتے ہیں, اپنا دل مارنا پڑتا ہے. سم ٹائم دل کرتا ہے نہیں یار آج میں ایکسرسائز نہیں کروں, لیکن آپ کو اپنا وجود, اپنا دل, اپنا ذہن, ہر چیز کو آپ کو کمپرومائز کرنا پڑتا ہے, کیونکہ آپ کو پتہ ہے آگے کا فیوچر بڑا برائٹ ہے. وہ بڑی سیلیبریٹی نے کہا کہ مجھے اپنی اسکرین پر آنے کے لیے فٹ رہنے کی ضرورت, ایکسرسائز, کبھی کبھی میرا دل نہیں کرتا میں جم جاؤں لیکن مجھے جانا پڑتا ہے. مجھے صبح 4 بجے, کون بندہ ہے دنیا ورلڈ میں, کچھ لوگ ہیں, ہزاروں لوگ ہوں گے یا لاکھوں لوگ ہوں گے, کروڑوں میں, اربوں میں, جو صرف 4 بجے اٹھتے ہیں. کیا ساری دنیا اٹھتی ہے؟ نہیں. جنہوں نے فائٹ کرنا ہوتا ہے, جنہوں نے اپنا منوانا ہوتا ہے, وہ کمپرومائز بھی کرتا ہے اور وہ اپنا دل بھی مارتا ہے, تب اس کی سکسیس یعنی کہ کامیابی وہاں تک پہنچتا ہے. کیا کہتے ہیں, ایسا ہے؟ تو پھر آج سے اپنے آپ کو, جی ہاں, اپنے آپ سے لڑیں. سب سے پہلے کوئی دنیا کا بندہ آپ کو یہ نہیں کہے گا یہ کر لیں وہ کر لیں, ایسے نہیں. آپ کو خود دیکھنا ہے کہ آپ نے کیا سلیکٹ کرنا ہے. دوستوں کے ساتھ ٹائم گپ شپ کرنی ہے, رات کو مووی دیکھنی ہے, ایسا کرنا ہے. پکنکس کے بہت سارے پروگرام بنانے ہیں, آج تیری باری, آج تیری باری, آج ہم نے KFC جانا ہے, اب میکڈونلڈ جانا ہے, یہ کرنا ہے. اس جگہ ٹائم اسپینڈ کریں گے اور ہر چیز کی کیلکولیشن رکھا کریں. میں اس بات پر اپنی بات ختم کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ جو تم بو گے وہ تمہیں کاٹنا پڑے گا, جو تم دو گے وہ تمہیں واپس پلٹ کے آئے گا. ڈپینڈ آن یو, کیا دینا چاہ رہے ہیں. آپ عزت دینا چاہ رہے ہیں وہ بھی ملے گی. آپ جو بیج بوئیں گے محنت کا وہ ضرور پھلدار درخت ضرور بنے گا. تو ڈپینڈ آن یو کہ آپ نے کیا کرنا ہے. آپ سلیکٹ کریں کہ آپ کی زندگی کی ویلیو آپ نے خود بنانی ہے. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو
सभी के साथ। वेलकम अगेन, मैं हूँ आपकी दोस्त होस्ट सभी और यू आर वॉचिंग गुड मॉर्निंग विद सभी वीनस एंटरटेनमेंट पर लाइवली इस वक्त मैं आपके साथ मौजूद हूँ। अच्छा नाज़रीन, मैं इतने टाइम से प्रोग्राम कर रही हूँ बट आईटी से रेलेवेंट मैंने कभी भी कोई सेगमेंट लाइवली शो में नहीं किया। हाँ, डिफरेंट सेमिनार्स में ज़रूर मैं गई हूँ, अटेम्प्ट भी किया, और लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि सुई यानी कि हेयर पिन से लेके एरोप्लेन तक मुझे लग रहा है ये सब टेक्नोलॉजी का एक कम्युनिकेशन है आईटी से। अब मैं इसको कैसे ब्रीफ करूं कि आपकी ज़िंदगी में यहाँ तक कि आप बिल भी पे करने जा रहे हैं, या बिल बैठे बैठे घर में जो पे करें वो भी आईटी से ही रेलेवेंट है। अच्छा, मेरी बात में कितनी क्लियरिटी है या मैं ये कहूँगी कि कितनी सदाकत है, तो वो तो मुझे ऑफ कोर्स मेरे मेहमान बताएंगे। थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूँगी आईटी से रेलेवेंट। आईटी इट्स एब्रिविएशन ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अच्छा, ये टेक्नोलॉजी हमारी ज़िंदगी में, आप किसी हॉस्पिटल चले जाएं, आप किसी बैंक चले जाएं, आप किसी भी डिपार्टमेंट में चले जाएं, नादरा ऑफिस चले जाएं या किसी ऑफिस में चार्टर्ड अकाउंट, किसी जगह पर भी आप इसके बगैर नामुकम्मल हैं। ये इसकी इतनी ज़्यादा मैं कहूँगी कि ज़रूरत हो गई है, ये हमारी ज़रूरत का एक हिस्सा हो गई है। अच्छा, आईटी बेस करता है, मेरे पास जो थोड़ी मैं कहूँगी कि जो लोग कोर्स करते हैं वो हमारे पास आती कंप्यूटर हार्डवेयर एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। अच्छा, मेरी बात को कोई ये ना कहिएगा ये बिल्कुल सही कह रही, क्योंकि मेरे पास यहाँ पर बहुत सीनियर लोग बैठे हैं, वो मेरी इस चीज़ को ज़रा सा करेक्ट भी करेंगे। क्या चीज़ है, क्या उसके टाइप्स भी हैं, ऑफ कोर्स इनके टाइप्स हैं। हम लोग जो है डिग्री कोर्सेज़ हैं, डिप्लोमा कोर्सेज़ हैं, सर्टिफिकेट कोर्सेज़ हैं। डिपेंड करता है कि आप, अगर मैं डिग्री कोर्स की बात करूं तो इसका ड्यूरेशन ऑफ काफ़ी लॉन्ग होता है, यानी कि आपका 3 साल भी हो सकता है, 2 साल भी हो सकता है। अब क्या चल रहा है, जैसे हम लोग जब कंप्यूटर यूज़ किया था तो पेंटियम 2, फिर 3, फिर 4, तो अब जो सिचुएशन चल रही है मुझे उसकी शायद वो नहीं है, लेकिन ये एक समंदर है। आईटी इज़ अ बिगेस्ट समंदर, मैं ये कहूँगी। इसके अंदर जितना भी डेप्थ में चले जाएं, मैं कहती हूँ कोई एक पन्ना उठाती हूँ तो एक नई बात मुझे मिलती है। अच्छा, ये भी है, सीएस भी है, बीएस भी है, अच्छा डीआईटी भी है, सीआईटी भी है, क्या क्या कुछ है, फिर इसके बहुत सारी ब्रांचेज हैं। अच्छा, मैं आपको सिंपल एक बात बताऊँ तो आप बड़े हैरान होंगे कि ये हमारी ज़िंदगी में, शादी में जाए, अच्छा जी हमारी एडोब पे पिक्चर्स बन रही हैं। मैंने जो सीखा विंडो में, हम लोग जब सीखने जाते तो हम लोग कहते हैं टाइपिंग सीख रहे हैं, और हमें एक्सेल, वर्ड पैड, इस तरह की चीज़ें हमने एक बेसिक में देखी। अब जो है वो एक बहुत कुछ निकल आया, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसका रीज़न ये कि इस कोर्सेज़ को करने से, आपकी इंफॉर्मेशन बढ़ाने से, जो अभी जो चल रहा है वो आपकी, मैं कहूँगी कि बिज़नेस को डेवलप करने के लिए, मैं कहती हूँ आप आईटी के बिना कुछ भी नहीं कर सकते, आपको जुड़ना पड़ेगा। यहाँ तक कि मोबाइल को यूज़ करने के लिए कैलकुलेटर या उसके अंदर कोई ऐप, आप अपनी फ़ोटो को भी एक सेटिंग में करते हैं तो देन ये सारा कम्युनिकेशन, रिलेशन, ये रेलेवेंट है आईटी से। अगर आपको ऑपरेट करना आता है तो ये हिस्सा है, आपको मजबूरन इसका हिस्सा बनना पड़ेगा, ना चाहते हुए भी। मैं सोचूँ एक किसान भी उसका हिस्सा है, ऑफ कोर्स उसका वो हिस्सा होगा। इसका मैं आपको ब्रेक में बताऊंगी कि मैंने एक किसान को आईटी से कैसे जोड़ लिया, एक दूध वाले को आईटी से कैसे जोड़ लिया। हर बंदा आईटी का हिस्सा है, लेकिन उसको पता नहीं चल रहा कि वो आईटी का हिस्सा है कि नहीं। लेट्स सी, जो लोग आईटी में जा रहे हैं उनके लिए कितना विजन है, वो कहाँ तक जा सकते हैं, और वो अपनी ज़िंदगी को आईटी से जोड़ के अपने लिए और औरों के लिए कितना बेनिफिट प्रोवाइड कर सकते हैं। लेट्स सी, मैं चलती हूँ, मेरी यहाँ बहुत सारी बातें मैं ऑफ कोर्स अपनी करेक्ट भी वो करेंगे, जो अगर मैंने कुछ गलत कहा हो तो उसके लिए माजरत, क्योंकि मैं बिल्कुल आईटी के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखती। लेकिन हम
انفارمیشن ٹیکنالوجی کی آج بات کریں, آئی ٹی کی بات کریں, تو میرے پاس یہاں پر بہت ہی سینئر, اٹس آنر ٹو می کہ یہاں پر جو اس وقت شخصیت تشریف رکھتے ہیں. میں اسپیشل تھینکس فار اماد الدین صاحب کہ انہوں نے یہ پروگرام کو کنڈکٹ کرنے میں میری ہیلپ کی. اور میں نے کہا مارننگ شو میں نے کبھی آئی ٹی کے اوپر ڈسکس نہیں کیا, اور آج مجھے یہ موقع ملا, اینڈ تھینکس اماد بھائی, تھینک یو سو مچ. لیکن سب سے پہلے میں ملواتی ہوں ہمارے ساتھ جو مہمان تشریف رکھتے ہیں, ایڈمیشن اینڈ ریسرچر, ڈین فیکلٹی آف انفارمیشن ٹیکنالوجی, سلیم حبیب یونیورسٹی سے یہاں پر پروفیسر ڈاکٹر شیراز عارف صاحب. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ جی اللہ سر بہت کچھ ہے, میں نے کہا چھوٹا سا ہی بول دوں جہاں پر میں تھوڑا تھوڑا رک بھی گئی تھی. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. کیسی طبیعت ہے سر؟ جی اللہ سر میں سچ بتاؤں دل کی گہرائیوں سے آپ کا شکریہ کرتی ہوں کہ آج مجھے مارننگ شو میں موقع ملا آئی ٹی پہ گفتگو آپ کو بھی کرنے. بہت بہت شکریہ اور تھینکس فار دا انویٹیشن. اور جو آپ نے ٹاپک آج چوز کیا ہے وہ دیٹ واز مچ نیڈیڈ. آئی ٹی پہ بات کرنی چاہیے, لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے, اویئرنیس ہونی چاہیے. بالکل سر, آئی ایم ویری تھینکفل ٹو سر, بہت شکریہ. ہم ان سے بہت کچھ آج انفارمیشن لیں گے. یہ ڈین فیکلٹی آف انفارمیشن ہے تو ہمیں بہت ساری انفارمیشن چاہیے. اوکے آگے چلتے ہیں. ہمارے ساتھ آف کورس میل ہوں تو فیمیل کو ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں, اور خواتین بھی آئی ٹی کے ڈپارٹمنٹ یا میں کہوں گی آئی ٹی پر جو ایجوکیشن حاصل کری وہ آگے ماشاء اللہ بڑھ کے جو ہے وہ اپنے آپ کو ثابت کر رہی ہیں کہ وہ بہت اچھا کام کر سکتی ہیں اور سیکھ سکتی ہیں. اور میں کہوں ایڈاپٹ پہ بات کروں یہ سب ریلیونٹ ہے آئی ٹی سے. جیسے یہاں پر تشریف رکھتی ہیں بیچلر ان کمپیوٹر BSc فرام پرنسٹن یونیورسٹی, عروبہ سلیم صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. الحمدللہ. اچھا میرے ذہن میں جب میں نے یہاں کا نا پرنسٹن یونیورسٹی تو میرے ذہن میں میرے کیونکہ وہ ایریا میں وہ ایک دم فوراً آ گئی, ایک دم میرے ذہن میں پوری بلڈنگ آ گئی. کیسے ہیں عروبہ جی؟ ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. سب سے پہلے آپ کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ کہ آپ تشریف لائیں. نہیں واقعی آپ کا بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا یہاں پہ. اور میں کہوں گی کہ آپ یہ جیسے سر نے کہا نا کہ آپ نے یہ موقع دیا کہ آئی ٹی پہ گفتگو کرنے کا, جی بالکل یہ بہت ضروری ہے اس وقت کے لیے, تو بہت ضروری ہے جو بات ہے. مجھے لگ رہا ہے یہ ایک پروگرام نہیں, ہمیں 2-3 اور پروگرام لوگوں کی اویئرنیس کے لیے, کیونکہ یہ اتنی ڈیپتھ میں ہے کہ آپ کو یہ ایک آپ پروگرام میں کور نہیں کر سکتے, بہت ڈیپتھ میں چیز ہے. چلیں جی ہم آگے سسٹر اگین ہم آگے چلتے ہیں آگے مہمان سے. اور آئی ٹی اتنا ڈرائی سبجیکٹ نہیں, ہم بہت مسکرا بھی سکتے ہیں. میں جن کے بارے میں کہہ رہی ہوں ان کی مسکراہٹ اب آ گئی, اب بات کرتے ہیں ان سے. اچھا اس وقت ہمارے ساتھ ان کے بالکل برابر میں تشریف رکھتے ہیں امائد سلیم, ڈیجیٹل ایجنسی کریٹو گروپ کے CEO. السلام علیکم. وعلیکم السلام. امائد صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. میں آپ کو ویلکم کرتی ہوں اور اسپیشل تھینکس کرتی ہوں کہ آپ آئی ٹی کے بارے میں گفتگو کریں گے. بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے جو ہے مجھے انوائٹ کیا, اور اس ٹاپک کی بہت زیادہ ضرورت ہے آج کے دور میں, کیونکہ کوئی انڈسٹری بھی ایسی نہیں ہے جو وداؤٹ آئی ٹی سروائیو کر سکے. وہ چھوٹے سے چھوٹا بزنس ہو, اسٹارٹ اپ ہو, ایجوکیشن ہو, کچھ بھی ہو, ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کا آئی ٹی کے بغیر پاسبل ہی نہیں ہے. آئی ٹی دیکھا جائے تو ایک انڈسٹری نہیں ہے, آئی ٹی ہی سب کچھ ہے فی الحال. بالکل صحیح. ہر انڈسٹری اس کے بغیر سروائیو کر نہیں سکتی ہے, تو اس کی اویئرنیس بہت زیادہ ضروری ہے. اور جو لوگ ہمارے کیا کہتے ہیں بزنس کو رول کر رہے ہیں یا سپورٹ کر رہے ہیں, ان کو موٹیویٹ کرنے کی بہت زیادہ ضرورت ہے کہ اس سیکٹر میں تھوڑا سوچیں. گڈ. اور امائد صاحب جو ہیں ابھی آف کورس ہم جب گفتگو کا اسٹارٹ کریں گے تو آف کورس یہ اپنی جو ہے اپنی نالج ہم سے شیئر کریں گے آئی ٹی سے ریلیونٹ. آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ شائن فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر اماد الدین صاحب تشریف رکھتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ بتائیں کیسے ہیں؟ اور آپ ہی نے مجھے یہ کلو دیا کہ سبھی آپ اپنے شو میں کلیئر اپنے ناظرین کو بتاؤں گی کہ میرے پروگرام میں بہت سارے پروگرام کو انہوں نے کنڈکٹ کیا اویئرنیس سے ریلیونٹ, لیکن انہوں نے اس کی کمی محسوس کی کہ آئی ٹی سے ریلیونٹ سبھی پروگرام کرو. تھینک یو. بالکل بہت ضروری ہے اس ٹاپک پہ بات کرنا, لوگوں کو اویئرنیس دینا, اور میں چاہتا ہوں اس کا کریڈٹ آپ کو مل جائے. لیکن دیکھیں میں نے سب کو بتایا نا سر, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ضروری ہے, ہم ایک دوسرے کو اگر سپورٹ کریں تو اس کے اندر ایک پازیٹیوٹی کی جھلک بھی نظر آنی چاہیے اور کلیئرنیس بھی نظر آنی چاہیے. آگے چلتے ہیں ہمارے ساتھ آف کورس آئی ٹی کی گفتگو ہو رہی ہے. ینگ جنریشن کو ہم کیسے ڈینائی کر سکتے ہیں؟ ان کے ذہن میں بہت سارے ڈیزاسٹر کویسچنز ہیں اور بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو وہ
اس لیے ان کو بلوایا گیا تاکہ وہ جو گھر میں بیٹھے یوتھ ہے, جنریشن ہے, وہ بھی اندر ان کے کوسچنس جو چل رہے ہیں ذہن میں وہ سمجھ لیں کہ یہاں سے ڈیولپ ہو رہے ہیں اور یہاں سے ہم لیں گے. تو عمر میر, السلام علیکم, کیسے ہیں جی عمر میر؟ مائک پہ السلام علیکم عمر میر, کیسے ہیں؟ مجھے تو لگ رہا ہے عمر میر کہیں کسی باہر ملک سے, ہم امریکہ یا کینیڈا سے تو نہیں اترے, گولڈن بال گورے سے. کاسٹ میر ہے ہماری. یہ کاسٹ میر ہے. اچھا کاسٹ میر ہے, میں بھی رکھ لیتی ہوں. اچھا جی آگے چلتے ہیں. داؤد رحمان, السلام علیکم داؤد, کیسے ہو آپ؟ ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. گڈ. آپ نے بہت سارے کوسچنس بھی کرنے ہیں اور ان کے برابر میں تشریف تھے محمد حسین, السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کیسے ہو سید, ٹھیک ہو؟ الحمدللہ. گڈ. اچھا جی یہ سب ینگسٹ ہمارے ساتھ آئی ٹی سے ریلیونٹ ہیں اور یہ آف کورس ہمارے سینئر لوگ یہاں پر موجود ہیں. سب سے پہلے میں آف کورس ہمارے ساتھ جو شخصیت ہے جن کو اسپیشل جو ہے ہمیں انوائٹ کیا, تو میں پروفیسر ڈاکٹر شیراز عارف صاحب کی طرف چلتی ہوں. اینڈ میں کہوں گی سر آئی ٹی کو ہم سب سے پہلے اس کا انٹروڈکشن ہمارے ناظرین تک پہنچایا جائے. جی ہے انفارمیشن ٹیکنالوجی. جی تو جس طرح پہلا ورڈ ہے انفارمیشن, تو اٹ از آل اباؤٹ دا انفارمیشن, کہ آپ کے پاس انفارمیشن جو ہے پہلے تو ہمارے پاس مینول فارم میں ہوتی تھی نا, اب یہ ہو گئی ہے ڈیجیٹل فارم کے اندر. تو اس کے کچھ پروسیسز ہیں کہ انفارمیشن کو ہم کیپچر کس طرح کر سکتے ہیں, اس کو ڈیجیٹائز کس طرح کر سکتے ہیں, اس کو اسٹور کس طرح کر سکتے ہیں, کمیونیکیٹ کس طرح کر سکتے ہیں اور ٹرانسمٹ کس طرح کر سکتے ہیں. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی صرف ایک انٹیٹی نہیں ہے, اس کے ساتھ بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. یعنی اس میں آپ کے پاس ڈیٹا بھی ہے کہ وہ کنورٹ ہوتا ہے انفارمیشن کے اندر, اس میں ہارڈ ویئر انوالو ہے, جیسے آج ہمارے پاس موبائل ایک طرح سے ہارڈ ویئر ہے, سافٹ ویئر بھی ہے. اچھا اس کے علاوہ ہمارا کمیونیکیشن میڈیا بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہاؤ کین یو ٹرانسمٹ دا ڈیٹا فرام ہیئر ٹو مائلس اوے. تو یہ بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ جب سے ایک سگنل پروڈیوس ہوا ہے جی, وہ پہلے دیکھیں وہ پہلے لکھا جاتا تھا ہمارے پاس ایک مہینہ لگ جاتا تھا, تو اب تو ایک سنگل کلک پہ یو کین کنیکٹ ٹو دا گلوبلی, یعنی 1000 آف پیپل سے آپ ایک سیکنڈ میں کنیکٹ ہو سکتے ہیں. تو انفارمیشن ٹیکنالوجی میں ساری چیزیں آپ بہت ساری انٹیٹیز ہیں جو کہ انوالو ہیں. جیسے میں ایک ایگزامپل دیتا ہوں آپ کو, جیسے ای میل ہے. اب ای میل کرنے کے لیے آپ از اے پرفیکٹ ایگزامپل آف انفارمیشن ٹیکنالوجی. جیسے اس کے میں نے بتایا اس میں ہارڈ ویئر بھی چاہیے, اس میں سافٹ ویئر بھی چاہیے, اس میں کمیونیکیشن میڈیا بھی چاہیے, اس میں ہیومن یوزر بھی چاہیے. اگر وہ نہیں ہوگا تو وہ سسٹم استعمال نہیں کر سکتے نا. جیسے آپ کو اگر ای میل ٹائپ کرنی ہے تو آپ کو لیپ ٹاپ اور ہارڈ ویئر کی ضرورت ہوگی, تو یہ ہو گیا ہارڈ ویئر. پھر آپ کیا کرتے ہیں, ایک جی میل ہے یا یاہو ہے, یہ ہے سافٹ ویئر. تو اس کو یوز کرتے ہوئے ہی آپ کوئی چیز آپ ایڈٹ کر سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آپ نے سینڈ کر دیا, اس کو سینڈ کرنے کے بعد ظاہر بات ہے آپ کو کمیونیکیشن میڈیا چاہیے. تو جب تک آپ کے پاس ایسے ریسورسز نہیں ہوں گے, ٹیلی کمیونیکیشن کی سروسز نہیں ہوں گی, تب تک وہ دوسری سرور پہ ٹرانسفر نہیں ہو سکتی. ٹرانسمٹ ہونے کے بعد یقیناً پھر ہم یوزر ہیں, ہم اس کو یوز بھی کر سکتے ہیں. اور ساتھ میں ایک اور بھی چیز ہے آئی ٹی پروفیشنلس, کہ جو آپ کی جو سسٹم لگا ہوا ہے اس کو مینٹین بھی کر رہے ہیں, ساتھ ساتھ اس کو سیکیورٹی بھی دے رہے ہیں. کیونکہ میں کیسے ٹرسٹ کر سکتا ہوں کہ میں جو ای میل کر رہا ہوں کہ وہ ٹرسٹیبل پرسن کے پاس ہی جا رہی ہے, بیچ کو کوئی انٹروڈر تو انوالو نہیں ہے. تو دس از آل اباؤٹ دا آئی ٹی. آئی کین سی سو مینی تھنگ اباؤٹ دا آئی ٹی, لیکن اگر اس کو بہت ہی سادہ الفاظ میں کہا جائے تو دس از ناٹ اے سنگل اینٹی, سے بہت ساری چیزیں انوالو ہیں. اچھا سر, جیسے آپ نے کہا کہ بہت ساری چیزیں, اچھا ڈے بائی ڈے آپ چیز دیکھ رہے ہیں کہ مطلب گریجولی آپ جیسے ابھی جی میل اینڈ ای میل, اچھا آپ نے نوٹ کیا ایک دم واٹس ایپ آیا, اس نے سب چیز کو جو ایک فوراً آپ چیز جو ہے نا مطلب بیٹھے بیٹھے, اب پہلے ہوتا تھا کمپیوٹر کھولو پھر اس کو آن کرو, لیکن اب اس چیز کو بہت زیادہ جس کو کوئکلی رسپونڈ کہتے ہیں وہ واٹس ایپ کے تھرو بھی پی ایچ ڈی کے وہ بھیج رہے ہیں, آپ کسی کو وائس بھیج رہے ہیں, ویڈیو بھیج رہے ہیں, کوئکلی آپ ریسیو کر سکتے ہیں. بالکل, آپ کی جو لائف ہے بہت ڈائنامکلی چینج ہوئی ہے. اب آپ کے پاس بڑا ہارڈ ویئر نہیں ہے جس کو آپ کیری کرنا پڑے, آج تو ساری پورٹیبل ڈیوائسز ہیں. اب مجھے لیپ ٹاپ کی بھی ضرورت نہیں ہے, میرے پاس موبائل موجود ہے, اس میں اپلیکیشنز بھی ہیں, اس میں میرے ساری انٹرٹینمنٹ بھی موجود ہے, اس میں میرا سوشل میڈیا بھی ہے, تو ساری چیزیں. میں نے اپنی پی ایچ ڈی چائنا سے کی تھی, تو وہاں پہ وہ ایپ یوز کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں وی چیٹ. ٹھیک ہے, وہ واٹس ایپ بھی ہے, وہ آپ کا فیس بک بھی ہے, وہ آپ کا ٹویٹر بھی ہے, اور وہ آپ کا پیمنٹ موڈ بھی ہے. جو دس از دا ون تھنگ وی آر مسنگ ان آور پاکستان, کہ وہ اس وی چیٹ کو یوز کرتے ہیں وہ پیمنٹ بھی کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب یہ مجھے ہوتا ہے مجھے کیش لے کے, آج کل خیر اب تو کافی چیزیں ایسی ہو گئی ہیں, لیکن وہاں پہ میں نے اکثر یہ دیکھا, یا میرے وائف اور بچے ہوتے تھے تو ان کو کیش کی ضرورت نہیں ہوتی تھی, وہ وی چیٹ کے ذریعے ایک سافٹ ویئر کے ذریعے پیمنٹ کرتے. اچھا آپ نے ایک چیز اور کی, ہر چیز اے ٹی ایم کارڈ, آپ مطلب پہلے ہوتا تھا چیک بینک میں جاؤ پھر ادھر انٹری کرو, بہت ایک مطلب پروسیجر, لیکن آپ نے دیکھا اب کیا فوراً جاؤ اے ٹی ایم, دس ریلیونٹ ٹو آئی ٹی, مطلب یہ اسی ٹیکنالوجی سے کمیونیکیٹ کرتی ہے. لیکن آئی ٹی کا جو مین سب سے زیادہ فائدہ وہ یہ ہے کہ آپ کی ٹائم سیونگ ہوگی. یعنی آئی ٹی وہ چیز کریٹ کرتی ہے جو آپ کو, وہ آپ کو مطلب آپ کے لیے ایک فینٹیسی لائف آ گئی نا, آپ
جیسے میں نے آج اب مجھے نہیں پتا کہ میں نے لاسٹ ٹائم برانچ کب سب وزٹ سے اچھا پتا کیا ہے, مجھے پیسے چاہیے ذرا پلیز ایزی پیسہ تو بھیجنا. جی سب سے اچھی ٹیکنالوجی یہ, کسی سے بھی آپ کچھ بھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو یار ذرا 2000 روپے بھیجنا ہے, یہ تھوڑے پیسے کم ہوں گے. میں کہتی ہوں سب سے اچھی ٹیکنالوجی اس میں اس وقت یہ جس حساب سے کراچی کے حالات ہیں تو اس وقت تو کیش کیری کرنا ہی نہیں چاہیے, لیکن اس کے لیے بہت بری جو دیر ہوتا ہے نا اس کے لیے جان جا رہی ہے, یہ سب سے بری ٹیکنالوجی ہے. نہیں یہ چیز ہے. ہم اس کو اچھا نیگیٹو پازیٹیولی تھوڑا سا ایسی ڈرائی سبجیکٹ نہیں ہے کہ ہم ہنس نہیں سکتے. اچھا یہ ٹیکنالوجی ڈینجرس ہے ان مردوں کے لیے جو شادی شدہ ہیں اور وہ کبھی کسی اور کے ساتھ بیٹھے اور ان کی بیوی کہتے پلیز یہاں ذرا واٹس ایپ تو آن کیجیے گا. سر وہاں پہ بیچارہ سر آپ کیوں سر نیچے کر کے ہنس رہے ہیں, آپ کھل کے ہنسے نا, کیا ہو گیا. اچھا یہ ان کے لیے ڈینجرس, یعنی کہ ٹیکنالوجی اچھی بھی بہت ہے اور ڈینجرس بھی بہت ہے, یعنی کہ کئی دو لوگ الگ بھی ہو سکتے ہیں, ایسا کہہ سکتے ہیں. بالکل کہا جا سکتا ہے, ڈینجرس ہے نا, یعنی کہ کچھ چیزیں جیسے ہم کہتے ہیں ویڈیو کال پر آ جائیں, پھنس گئے آپ ویڈیو کال پر. دس از اے پرفیکٹ ایگزامپل, بالکل ٹھیک ہے. بڑا مشکل ہو جاتا ہے. ایک بندہ, اچھا میں جا رہی ہوں بریک کی طرف اور میں چھوٹی سی ایک کامیڈی کا بھی سناتی چلوں تاکہ ایک اچھا سا جو سر بھی ماشاءاللہ مسکرا رہے. پہلے میں ذرا ڈری ہوئی تھی, میں یونیورسٹی کے ڈین بیٹھے, پتہ نہیں کوئی خفا ہی نہ ہو جائے, لیکن جب ان کو میں نے انٹری مار کے دیکھا میں نے کہا ینگسٹ ہیں, کوئی ٹینشن نہیں ہے, میں نے کہا کوئی بڈھے سے پاپا سے ہوں گے تو بڑے ذرا ریزرو رہنا پڑے گا, یہ بھی ہنس رہے ہیں. اچھا جی وہ ایک بندہ ہوتا ہے, وہ آف کورس اس نے پڑوس کے ساتھ کوئی سیٹنگ کی ہوتی ہے, اس کی بیوی بولتی میں جا رہی ہوں, تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے. وہ اس کو تھوڑا سا کوئی بنک دے دیتا ہے کہ تمہارے ہسبینڈ جو ہے وہ پڑوس کی ساتھ سیٹنگ میں لگے ہوئے. کہاں آئی ٹی کی بات ہو رہی, کہاں میں کامیڈی, تو ذرا مزہ آئے گا, آپ سنیے گا. تو وہ کیا کرتا تھا جب بھی ہوتا تھا نا, وہ کیا کرتا تھا وہاں پر ایک وہ بیوی کہتی تھی تم گھر میں کہہ رہا ہاں, کہ یہ جوسر چلا کے دیکھو, وہ جوسر چلا دے بولے ہاں گھر میں. ایک دن نا اس کے جو ہے نا وہ جوسر لے کے اس پڑوسن کے گھر چلا جاتا ہے, اور وہ جو اس کا پڑوسی دوسرا لڑکا ہوتا ہے اس کی بجلی کاٹ دیتے, کہتی ہے جوسر چلاؤ, اور وہ پریشان ہو جاتا ہے میں جوسر کیسے چلاؤں. تو وہ پھر کہتا ہے کہ اس کی بیوی وہاں پر آ جاتی ہے اچانک, وہ کیونکہ وہ پوری سیٹنگ سے. تو کبھی کبھی نا یہ جو سیٹنگ ہوتی ہے نا اس طرح نہ کیجیے گا. یہ جو میں نے جوسر کی مثال تھی, کہیں آپ نے کوئی اور سیٹنگ کی, وہ پیچھے سی ویو بنایا ہوا ایک مووی میں, اور جی دیکھیں بیگم میں اکیلا ہوں, تو آپ لوگ بھی بہت شارپ ہیں, بیک اپ ریڈی رکھیے گا ورنہ بہت برا ہو جائے گا. لیٹس سی, ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کی بات کر رہی ہوں. ٹیکنالوجی ہمارے لیے جیسے جیسے فیسلٹی پرووائڈ کریے, مجھے لگ رہا ہے اتنا ہم بہت سارے اپنوں سے دور چلے جا رہے ہیں. ایسا تو نہیں ہے, بہت ساری چیزیں سہل تو ہو رہی ہیں, لیکن پلیز مڑ کے ضرور دیکھیے گا, کچھ ایسا نہ ہو جائے کہ آپ اکیلے رہ جائیں. لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں, بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. ویلکم اگین, میں ایک بار پھر آپ کے سامنے آپ کی دوست ہو سبھی, اور آج ہمارا اسپیشل سیگمنٹ ہے آپ لوگوں کے لیے آئی ٹی, کیا بولتے ہیں, انفارمیشن ٹیکنالوجی. جی ہاں, آئی ٹی سے ریلیونٹ بات کریں گے. اور جی ہمارے ساتھ آف کورس یہاں پر گیسٹ موجود ہیں, ان کا بھی میں بتاتی ہوں. ہمارے ساتھ ڈاکٹر شیراز عارف, پروفیسر ڈاکٹر شیراز صاحب بھی موجود ہیں. ایک بار پھر انٹروڈکشن ہو جائے نا. ہمارے ساتھ تمام ہمارے مہمان عماد الدین صاحب بھی موجود ہیں, اور امائد سلیم صاحب بھی موجود ہیں, اور ہماری یوتھ بھی موجود ہے. اور میں چلتی ہوں ہمارے ساتھ عروبہ کی طرف. عروبہ سلیم سے کوسچن کرتے ہیں. عروبہ آف کورس اب پرسٹن یونیورسٹی سے آپ نے ایجوکیشن حاصل کی, اور آف کورس بات یہ ہوتی ہے کیونکہ آپ آئی ٹی سے ریلیونٹ ہے, تو کالج میں کیا انفارمیشن اپنے لیے اور آپ اس کا یوٹیلائز کیا کر رہی ہیں؟ جی عروبہ. بیسیکلی جہاں تک مجھے لگتا ہے نا, یونیورسٹی کالجز میں جو ہے زیادہ تر میں نے اپنے ایکسپیرینس میں جو دیکھا ہے وہ تھیوریٹیکل چیزیں بہت زیادہ تھیں. جب میں نے اپنا بیچ پاس آؤٹ کیا تھا تو اس کے اندر یہ تھا کہ اتنی جو ہے نا, مطلب سمجھیں میں نے اگر کوڈنگ کوئی سیکھی ہے یا کوئی بھی چیز ویسی سیکھی ہے نا, تو پریکٹیکلٹی میں نے بعد میں سیکھی ہے, میں یہ کہوں گی. ٹھیک ہے.
لیکن سوشلائزنگ کہہ لیں یا پھر آپ یہ کہہ لیں کہ تھیوریٹیکل کانسیپٹ جو تھے وہ والے جو چیزیں تھیں نا وہ یا تو میرے لاسٹ کے پروجیکٹ میں کہہ لیں جو فائنل ایئر کا پروجیکٹ تھا اس کے اندر میرے پاس یہ تھا کہ زیادہ میں نے پریکٹیکلٹی اس میں سیکھی ہے. ادروائز مجھے یہ لگتا ہے کہ یوٹیوب کہہ لیں آپ, یوٹیوب آپ لوگ یوز کرتے ہوں گے تو آپ نے دیکھا ہوگا یوٹیوب سے زیادہ تر میں نے کورسز بہت سارے جو ہے کورسز میں نے یوٹیوب پہ سیکھے. ٹھیک ہے, صحیح, اسی کو میں نے اپنی ڈیلی لائف میں جو ہے نا امپلیمنٹ کیا ہے. میں نے اپنے جو پروجیکٹس کمپلیٹ کرے ہیں, میں نے ایک پروجیکٹ اپنا سٹارٹ کیا تھا, مطلب وہ میں نے یونیورسٹی میں تو پڑھا ہی نہیں تھا. صحیح ہے, وہ تھی موبائل اپلیکیشن. تو وہ میں نے پورا کا پورا اپنے یوٹیوب جرنی سے سیکھا. یوٹیوب کے اوپر سے جتنی بھی چیزیں تھیں میں نے وہاں سے کلیکٹ کری ہیں اور وہ والا اپنا پروجیکٹ کمپلیٹ کیا. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ صرف یہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے یونیورسٹی میں جا کے صرف اپنی جو ہے تھیوریٹیکل سبجیکٹس یا کانسیپٹ صرف کلیئر کریں گے. آپ کو اپنی بھی جو ہے وہ دماغ چلانا پڑے گا, محنت کرنی پڑے گی اس حساب سے. کیونکہ تو مجھے لگ رہا ہے روبا تمہارا ایک ڈیپلی انٹرسٹ ڈیولپ خود سے ہوا جی ایز اے فیمیل. دیکھیے اس وقت وی آر مطلب میرے ذہن میں یہ چل رہا ہے کہ آپ کا ایک ایز اے لیڈی ہو کے انہوں نے اس چیز کو خود سے کہا کہ مجھے یہ بھی کرنا ہے, اور آپ نے خود سے کچھ کریشن کیا, اس کو ڈھونڈا جسے کرتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے کہ ٹیچر نے پڑھایا بس وہی جا کے آپ نے ڈیلیور کر دیا. آپ کے آگے کوئی سوچ, اسکوپ اور سوچ دونوں چیزیں ایک ساتھ ہو نا تو کچھ نئی چیز بن جاتی ہے. بندہ کچھ نہ کچھ کھوج لیتا ہے کہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے. وہ یہ اچھا یہ ایک سمندر ہے, نکلتے جاؤ بہت کچھ مل جاتا ہے. آپ کو یونیورسٹی میں نا آپ کو ایک کریکولم ملا ہوا ہے, اس کے حساب سے آپ نے جو ہے وہ اپنا سٹارٹ لیا ہے. لیکن اگر آپ نے کچھ چیز مطلب بننا ہے تو آپ صرف کریکولم کے حساب سے نہیں بن سکتے. آپ کو جو ہے جو کانسیپٹ آپ کو ملا ہے اس کے حساب سے آپ کو اپنی بھی محنت کرنی پڑے گی. اور اس سب سے اچھی بات یہ ہے کہ جو آپ کے جب کانسیپٹس میں آپ کے آتا ہے نا تو آپ خود آپ کا اتنا ہو جاتا ہے کہ آپ اس چیز کے اندر انوالو خود ہونا بھی شروع کر دیتے ہیں. ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ صرف پہلے جو تھا وہ میل ڈومینیٹنگ آپ یہ کہہ لیں کہ سوسائٹی پھر بھی رہ رہی تھی. آپ ابھی بھی دیکھ لیں یہاں پہ بھی ایسا ہی ہے کہ آپ ہوسٹ ہیں اور ایک یہ والی چیز ہے. لیکن ایسا نہیں ہے, اب ماشاءاللہ جو ہے نا وہ لڑکیوں کا بھی بہت اس کے اندر جو ہے دماغ زیادہ ہے. مطلب میری اپنی ہر جگہ پر ماشاءاللہ بہت اچھا ورک کرتی ہیں. جی 60 to 40% کا ریشو ہو گیا اب اگر میں دیکھوں موسٹلی اگر اس میں انفارمیشن ٹیکنالوجی میں, یعنی کہ دماغ اچھا ہے نا جو آپ لوگ کریٹ کر سکتے ہیں. جی بالکل. چلیں جی آگے چلتے ہیں. عروبہ یہ تھوڑا وہ ہوتا ہے دیکھیں تو پھر اگر نہیں چلاؤ تو پھر مسئلہ ہو جاتا ہے کہ یہ دن میں دماغ نہیں ہے. اگر صحیح جگہ چلایا جائے تو صحیح جگہ تو چلائے انہوں نے بالکل اچھی بات ہے. اور کیا. چلیے جی اب ایک ایسی ایپ بنائیے گا کہ بندہ غائب ہو جائے, پلیز ایسی ایپ ذرا جلدی بنا لیں. کیونکہ جب آپ یہاں بیٹھے بیٹھے ایک موبائل پہ کسی پرسن سے بات کر سکتے ہیں اپنے بہن بھائیوں سے, تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ کسی کو میجکلی ان کو غائب بھی کریے. بھی میجک ہی ہے دیکھا ایسا پاسبل ہے. لے بھیا ہو گیا کم. سر یہ کیا چیز ہے؟ چلے ہمیں امائد کے پاس جانے سے پہلے آپ سے بات کر لیتے ہیں. جی بتائیے کیا ایک سمپل میسج کیوریوسٹی کریٹ کر دی ہے. ایک میسج سے لے کے ایک ورچوئل ہیومن جو ہے وہ آپ سے بات کر رہا ہے, ایگزسٹ نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں 3D ایویٹار. 3D ایویٹار کہلاتا ہے, جس کو ڈیجیٹل ٹوئنز بھی کہتے ہیں. سر اس کو ایسا نہیں, میں نے دیکھا تھا کہ کسی کا کوئی بچہ مر گیا اور اس کو وہ پورا مطلب اس سے گفتگو کرے, یہ کون سا, یہ تو نہیں ہے ایسا تو نہیں. جیسے لیٹ سپوز جیسے کوئی بہت کر دیا, جیسے چیف آف آرمی اسٹاف ہو گئے یا جیسے پرائم منسٹر ہو گئے, وہ ہر جگہ ایگزسٹ نہیں دے سکتے نا, بعض سیکورٹی کے ایشوز ہوتے ہیں. تو ایک ٹیکنالوجی 3D ایویٹار کے نام سے یا ڈیجیٹل ٹوئنز کے نام سے ہے یا کلون کے نام سے. وہ کیا کرتا ہے, اے آئی کی مدد سے وہ آپ کے پوسچر کو, جیسچرس کو, آپ کے ایکسپریشن کو, آپ کے بات کرنے کے اسٹائل کو, آپ کی نالج کو اور آپ کی اکیڈمکس کو وہ ٹرین کر لیتا ہے. اور اس کے بعد جب کسی سے یعنی آن لائن میٹنگ کر سکتے ہیں, آپ کے یعنی میں ہوں لیکن میرے بیہاف پہ میرا کلون بات کر رہا ہے, اور وہ جو بھی ورڈنگ ہے بالکل میری تلفظ ہوں گے, میرا ہی اسٹائل ہوگا. یہ دیکھ چکی ہوں اے آئی پر دیکھا کہ ان کچھ منسٹرز کو سانگ بھی وہ گانے ڈیلیور کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے وہ نہ ہو کوئی اور. تو یہ ٹیکنالوجی ہے, مطلب لوگ اس کو یوز بھی یہ بڑی اچھا. اس کو میں یہ بھی کوشچن کروں گی پھر آگے چلتی ہوں. کیا یہ ہمارے لیے پازیٹیو ہے کہ ایسی پرسنالٹی کو جو ایک ملک کا ایک خاص پرسنالٹی ہے وہ رن کر رہا ہے آف کورس ایک اقتدار میں, اس کو اس طرح کچھ بھی کہا جائے, مطلب کہلوایا جائے کہ یہ
تو یہ کچھ صحیح لگتا ہے لیکن اس کا ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا لمیٹڈ یوز ہو اوکے اور اسی صحیح جگہ پہ ہو تو پھر ٹھیک ہے. ٹھیک ہے لیکن اس کو بہت ہی سوشل کر دیا جائے, بہت ہی کامن کر دیا جائے تو پھر ٹھیک نہیں ہے. اوکے کیونکہ فزیکل ان پرسن جو کسی کی اویلیبلٹی ہے اس سے بڑھ کر کوئی نہیں یعنی کہ آپ نے جو اس کو کریٹ کیا لائک مطلب آئی ٹی میں وہ ایک پازیٹیو تھنکنگ کر کے کیا کہ اس کو, لیکن اس کا اگر بیڈ یا نیگیٹو یوز ہوتا ہے کیونکہ اصل میں اتنی مہنگی ٹیکنالوجی کہ ہر بندہ اس کو افورڈ بھی نہیں کر سکتا. واو کیونکہ اس کے اندر بہت ساری ٹیکنالوجی, اس میں اے آئی بھی ہے, اس کے اندر روبوٹکس بھی ہے, اس کے اندر کمپیوٹر ویژن بھی ہے, اس کے اندر آگمنٹڈ ریئلٹی یا ورچوئل ریئلٹی بھی ہے. تو یہ ساری ٹیکنالوجی ایسی ہیں جس پہ اب تو ریسرچ چل رہی ہے سر, اس لیے افورڈیبل نہیں ہے تو اس لیے وہی لوگ دیکھتے ہیں اب آگے. اگر آپ یہ کہیں افورڈیبل نہیں ہے تو بہت ساری چیزیں بہت جب آئی ٹی یا میں کہوں گی ٹیکنالوجی میں آئی بڑی ایکسپینسو تھی, موبائل سم اور کارڈ جو ہم لیتے تھے اب تو بہت ایزی پیسہ میں آ جاتے ہیں. پھر کمپیوٹر اتنا ایکسپینسو تھا, میں نے سنا 1.5 لاکھ کے بھی ہیں, 50,000 کے بھی ہیں, تو اب بہت. لیکن اب اتنی جو ہے نا وہ ساری جو بات کرتے ہیں وہ اتنا ایزیسٹ کر دیا ہے. یہ بھی ایک لاجک ہے. لیٹس سی ہر چیز سافٹ ویئر پہلے ہی ہوتا تھا کمپیوٹر کورس کسی نے, اگر آپ کسی پاس کچھ ڈیزائن بنوانے جائیں تو ایک سلیکٹڈ لوگ تھے, اور اب بیٹھے بیٹھے موبائل پہ بھی ہم ایک فوٹو کو کریٹ کر سکتے, اس کو رلا سکتے ہیں, اس کو ہنسا سکتے ہیں, اس کو چلا سکتے ہیں. تو لیٹس سی آگے دیکھتے ہیں کیا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاتھوں میں آ گیا ہے سب کچھ. میرے ساتھ امائد سلیم صاحب, ڈیجیٹل ایجنسی کریٹو گروپ کے CEO. سر ویلکم کرتی ہوں اگین. سلیم صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے جس طرح کہا کہ یہ آئی ٹی ٹیکنالوجی تمام بزنس کمیونٹی بھی اس کو اڈاپٹ کر رہے ہیں اور یوز کر رہے ہیں اور فیکٹریز میں بھی ہو رہا ہے, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اچھا, آئی ٹی کے صرف انفارمیشن ٹیکنالوجی کو اس طرح سے دیکھنا چاہیے, یہ ہر ایک انڈسٹری میں ویری کرتا ہے نا. اوکے, ملٹیپل ڈومینز ہیں. اگر سائبر سیکیورٹی ہے, ای کامرس انڈسٹری ہے, کریٹو سائٹ ہے, ٹھیک ہے, تو ہر انڈسٹری کے اندر آٹوموٹیو انڈسٹری ہے, اکاؤنٹنسی ہے, کسی بھی انڈسٹری میں نا آئی ٹی جو ہے وہ رول کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اس کے بغیر کوئی انڈسٹری جو ہے نا وہ کمپلیٹ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اگر میں ایک سائبر سیکیورٹی کی بات کروں, ہم تھرڈ ورلڈ کنٹری میں آتے ہیں پاکستان, ٹھیک ہے, ہم سے دوسرے کنٹریز بہت زیادہ آگے ہیں, اور وداؤٹ اینی سپورٹ صرف سائبر سیکیورٹیز میں 2025 کا جو مطلب 24-25 کا جو ریونیو تھا اس انڈسٹری کا وہ 3.47 بلین USD تھا پاکستان کا. ٹھیک ہے, ای کامرس انڈسٹری میں ہم آتے ہیں. ای کامرس انڈسٹری میں پاکستان نے لاسٹ ایئر جو ریونیو جنریٹ کیا ہے, یہ فسکل ایئر جو ہمارا اینڈ ہوا ہے جون, یہ 5.91 بلین USD اچیو کیا ہے ہم نے وداؤٹ اینی گورنمنٹ سپورٹ. ہمارے پاس اچھے فنڈز نہیں ہیں, پاکستان میں کوئی فنٹیک نہیں ہے, ٹھیک ہے, ایون ایک بیسک سی کمپنی ہے جو پوری دنیا میں کام کر رہی ہے, پے پیل, اور وہ پاکستان میں نہیں ہے. ٹھیک ہے, پھر بھی ہم کوئی اگر ہمیں کوئی پیمنٹ پاکستان میں لے کر آنی ہے پے پیل کے تھرو ہی, ہمیں 20-25% پے کرنا پڑتا ہے اپنے مرچنٹ کو. اس کے بعد بھی ہم اتنے ریونیو پہ جا رہے ہیں. اگر ہمیں گورنمنٹ سپورٹ ہو, بہت ساری چیزیں ایسی ہیں تو ہم اس پہ بہت اچھا ریونیو جنریٹ مزید کر سکتے ہیں. ہماری کوئی بھی انڈسٹری ہو وہ آئی ٹی کے بغیر انکمپلیٹ ہے نا. ٹھیک ہے, تو آئی ٹی ایک ایسی چیز ہے, میرا خود جو ہے, میں خود گرافک ڈیزائنر تھا. ٹھیک ہے, جب میں اپنا کالج سے پاس آؤٹ ہوا تو میں کریٹو انڈسٹری میں ہی تھا. اب کریٹو انڈسٹری وداؤٹ آئی ٹی رول پلے ہی نہیں کر سکتی. ہم جب میں 2008 میں پاس آؤٹ ہوا تو 2008 میں آئی ٹی کا ہماری انڈسٹری میں ریلیونٹ اتنا کوئی, لیکن اب کوئی ایڈورٹائزنگ ایجنسی ہو, ڈیجیٹل ایجنسی ہو, ہم کسی اور انڈسٹری میں بھی جائیں, آئی ٹی کے بغیر کوئی پاسبل ہی نہیں. اچھا, اس سے یوں کہیں گے کہ آئی ٹی کے تھرو ہمارا جو ٹائم زیادہ کسی چیز پہ لگتا ہے اس کے تھرو ہم بہت جلدی تھوڑے ٹائم میں کام زیادہ اچھا کر سکتے ہیں, پریزنٹیبل بنا سکتے ہیں. پہلے لوگ پیپر ورک زیادہ کرتے تھے, اب ہم ہر چیز ہمارے پاس, اب اپنی فائلیں کون سنبھالیں, اب ہمارے پاس ارکائیو ہے, ہم کچھ چیز وہاں پر جا کے سافٹ ویئر میں, جو مجھے شاید اس کی تھوڑے سے کریکٹ کر دیں, کہ اس کے اندر جا کے ہم لوگ سیو کر سکتے ہیں. ایسا ہے کہ نہیں؟ دیکھیں, کلاؤڈ سب کو پتا ہے, ٹھیک ہے, تو وہ تو زمانے ہی بیت گئے نا اب کہ آپ نے فائل جو ہے نا وہ شیلف بھرنی ہے,
ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, آپ کے پاس مطلب ہم فلوپی پہ آئے, ہم ہارڈ ڈرائیو پہ آئے, ہم سرور پہ آ گئے, اب بالکل ہم ایک انٹر مارو بندے کا بایو ڈاٹا ٹھک سے بار, اب جا کے جو کو جاؤ یار وہ 88 کی فائل نکالو, ابھی تو ڈر بھی لگتا ہے کہ آگ بھی لگ جاتی ہے فیکٹریوں میں. تو کسی کی بھی انفارمیشن آپ کو چاہیے, آپ گوگل پہ ڈالیں اور اس کی ساری انفارمیشن کلیکٹ کر لیں, اس کے بارے میں جو بھی جاننا ہے آپ اس کے بارے میں جان لیں. یعنی کہ ایک میں یہ کہوں گی کہ پازیٹیو انیشیٹو ہے ہمارے لیے, یہ ڈے بائی ڈے مزید دیکھیں اس چیز کو ایسے سمجھ لیں کہ کسی بھی کنٹری کی گروتھ کے لیے آئی ٹی ضروری ہے, کسی بھی کنٹری کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے آئی ٹی ضروری ہے. ابھی ریسنٹ انسیڈنٹ جو ہوا, ہم آئی ٹی میں ہی تو مطلب آئی ٹی ٹیکنالوجی سب کے پاس ہے, ٹھیک ہے, آئی ٹی سبھی مطلب ٹیکنالوجی سب کے پاس ہے, ہم سے زیادہ دوسروں کے پاس ہے, لیکن الحمدللہ اس کو یوز کیسے کرنا ہے, ٹھیک ہے, اس کو یوز کیسے کرنا ہے, تو وہ جو ہے وہ تو کسی بھی چیز کی گروتھ کے لیے آج سے اگر ہم 10-15 سال پیچھے جائیں نا تو بات یہ کرتے تھے کسی بھی کنٹری کی گروتھ کے لیے جو انڈسٹری میٹر کرتی ہے نا وہ ریئل اسٹیٹ انڈسٹری ہوتی ہے. بالکل ایسا ہی. لیکن پاکستان کی میں ابھی بات کروں, سب سے فاسٹسٹ گروئنگ انڈسٹری جو ہے وہ آئی ٹی ہے پاکستان میں, ٹھیک ہے. دیکھیں بزنس کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا. اچھا لیکن ایک چیز کو ہم یوں آپ اسی کو آپ ہی آنسر دیں, لیکن ابھی بھی لوگ آئی ٹی پہ جو ہے نا اپنی انویسٹمنٹ نہیں کر رہے بلکہ ریئل اسٹیٹ پہ انویسٹ کریں. آپ اس کو ذرا سا بتائیں. اس کے بعد یہی تو مسئلہ ہے نا, انہی لوگوں کو تو ایجوکیٹ کرنا ہے. اویئرنیس نہیں ہے, اویئرنیس نہیں ہے. جو ہماری انویسٹر کمیونٹی ہے نا وہ سمجھتی ہے ریئل اسٹیٹ میں بہت اچھے پیسے, کیونکہ وہ اویئر نہیں ہے اس چیز کے لیے. یہ انڈسٹری وداؤٹ اینی سپورٹ, دیکھیں ریئل اسٹیٹ کو گورنمنٹ کی سپورٹ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ گورنمنٹ نے یہ اسکیم لانچ کر دی, ریئل اسٹیٹ کی گورنمنٹ نے یہ اسکیم لانچ کر دی. گورنمنٹ نے اتنے زیادہ مطلب بلڈنگز بنا دی یہاں پہ, یا پرائیویٹ بلڈرز نے بلڈنگز بنا دی اور وہ بلڈنگز خالی پڑی ہیں. آپ کراچی میں دیکھیں کتنی ساری بلڈنگز ایسی ہیں, لیکن گورنمنٹ نے کوئی ایک سنگل آئی ٹی پارک بنایا نہیں. گورنمنٹ نے کوئی ایک گورنمنٹ لیول پہ انٹرنیٹ سروس صحیح طرح سے پرووائڈ کی, کوئی فنٹیک لے کر آئے, کوئی ہے ہی نہیں. اچھا گورنمنٹ کی آپ نے جیسے بات کی, میں ذرا اماد الدین کی طرف چلتی ہوں. شائن فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر ہیں اماد الدین صاحب سے ذرا پوچھتی ہوں, کیونکہ آئی ٹی کی بات ہو رہی ہے, تو یہ بتائیں کہ گورنر صاحب نے بھی, آپ سے تو یہیں پر پھر آپ مزید کچھ کہنا چاہیں آپ کہہ سکیں, گورنر صاحب نے آئی ٹی کو بہت اپر لیول تک انٹروڈیوس کروا دیا, مطلب اس کا ڈنکا بجا دیا, ہر کسی کو آفر دے دی, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ جی گورنر صاحب وہاں پہ جو ویلکم اگین, ایک بار پھر خوش آمدید. میں ہوں آپ کی میزبان سبی عرش, اور آج ہم بات کریں آئی ٹی پر, انفارمیشن ٹیکنالوجی. اور آف کورس میری بھی بڑی نالج میں اضافہ ہو, میں تمام اپنے مہمانوں کو خوش آمدید کہتی ہوں ایک بار پھر. اور ہم چل رہے تھے کیونکہ آف کورس میرا سوال ایک ایسی شخصیت کی طرف گیا تھا کہ جنہوں نے یہ مجھے آئیڈیا دیا کہ آئی ٹی پر پروگرام کیجیے, ان کا ایک بار پھر تھینکس اماد صاحب کا. اور میرے ساتھ یہاں پر موجود ہے شائن فاؤنڈیشن کے فاؤنڈر اماد الدین صاحب. السلام علیکم ایک بار پھر, ویلکم اگین. اچھا جی, بات ہو رہی ہے کہ گورنر صاحب نے انیشیٹو لیا آئی ٹی پر, جبکہ ان کا ڈومین نہیں ہے, لیکن یہ سپورٹ پازیٹیو بھی ہے اور یہ انڈیکیشن کر رہا ہے کہ ہم اپنی جنریشن کے لیے کچھ بیٹر اور اچھا کرنا چاہتے ہیں. کیا کہتے ہیں گورنر صاحب نے جو کیا کہتے ہیں آئی ٹی کے اوپر کورسز کرا رہے ہیں بچوں کو بیٹھ کے, ایک اچھا اقدام ہے ان کا. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے بچے, کراچی کے بچے جو فوڈ پانڈا اور ان ڈرائیو اور ڈفرینٹ, جن کے پاس کوئی آگے فیوچر کے لیے کوئی اسکوپ نہیں ہے ان کے پاس, ان کو پتہ ہی نہیں کہ انہوں نے کرنا کیا ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو ایسے ادارے ہیں نہیں نا جو بچوں کو ان کے فیوچر کے مطابق ان کو گائیڈ کر سکیں. تو گورنر صاحب نے اگر ایک اقدام کیا اور بچوں کو وہاں سکھا رہے ہیں, اور ان میں سے بچے نکل کے کچھ 4 پیسے اپنے گھر کے لیے کمانے لگیں گے, اپنے ملک کے لیے کمانے لگتے ہیں, تو بڑا اچھا اقدام ہے, ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. ہر بندہ اپنے حساب سے کام کرنے کی کوشش کر رہا ہے. اچھا ایک اور چیز میں یہ جو ہم لوگ کہتے ہیں نا کمانے لگے ہیں, اور اب دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی پازیٹیو نہیں کہ آپ کو صرف آپ کے ایک ایریا سے کمیونیکیٹ نہیں کرتی بلکہ پورے ورلڈ سے کمیونیکیٹ کرتی ہے. تو اب ڈالر میں, ریال میں اور یورو میں کما سکتے ہیں. میں اس کے اوپر جاتا ہوں. جیسے ابھی حمایت صاحب کہہ رہے تھے کہ جی حکومت اس پہ کوئی کام نہیں کر رہی نا,
تو اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں انہوں نے آئی ٹی پہ کام کیا, ٹھیک ہے, ان کی جو کیپیسٹی تھی اس پہ اس آئی ٹی کو پروموٹ کیا. موجودہ حکومت بھی کام کر رہی ہے, موجودہ آئی ٹی منسٹر بھی کافی کام کر رہا ہے. آپ ابھی ریسنٹلی اٹھا لیں, یو کے میں اتنا بڑا ایگزیبیشن ہوا, پاکستان موجود تھا. دبئی میں اتنا بڑا ایگزیبیشن ہوا آئی ٹی کے حوالے سے, پاکستان وہاں موجود ہے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ کیا کہتے ہیں ریاض کے اندر ایک بہت بڑا ایگزیبیشن ہوا آئی ٹی کے حوالے سے, پوری دنیا پہنچی, پاکستان وہاں موجود تھا, ٹھیک ہے. پاکستان موجود اس وجہ سے ہے کہ حکومت کام کر رہی ہے. فری لانسرز کو دیکھیں, کوئی بھی چیز کوئی بھی کام ہوتا ہے نا, تو کوئی بھی آتا ہے اس کو ایک ٹائم لگتا ہے سیٹل کرنے کے اندر, چیزوں کو بہتر سے بہتر بنانے میں. ہمارے پاس کیا کہتے ہیں کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں کسی کو منسٹر کے پاس کہ وہ آئے گا اور گھمائے گا سب کچھ سیدھا کر دے گا نا, ٹھیک ہے. سسٹم کو ٹھیک کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو حکومت اس پہ کام کر رہی ہے, آئی ٹی منسٹر بھی بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. جو لوگ کام کر رہے ہیں نا ان کو ہمیں سراہنا چاہیے کہ ہاں بھائی کام کریں. فری لانسر جو بچے کام کر رہے ہیں, فری لانسر ایسوسیشن اس کے اوپر بہت بڑا رول فری لانسر ایسوسیشن کا ہے, جنہوں نے ان بچوں کے لیے گورنمنٹ کے ساتھ مل کے بہت سارے جو ان کے مسائل تھے وہ حل کرائیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ فری لانسر جو ہے وہ کچھ پرابلمس فیس کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, مگر وہ اسٹیپ بائی اسٹیپ حل ہوگا, اسٹیپ بائی اسٹیپ حل ہوگا. ایک دم سے ساری چیزیں نہیں حل ہو سکتی. انٹرنیٹ کا ایشو تھا, وہ بھی ابھی نئی کمپنی گورنمنٹ لانے کے چکر میں لگی ہوئی ہے کہ کوئی نئی باعث کی دوسری بڑی کمپنی آ جائے کہ یہ انٹرنیٹ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے, ٹھیک ہے. اس کے علاوہ ٹیکس کے اوپر بات ہو رہی ہے. دیکھیں کوئی بھی پیسہ آپ کما کے لے کر آئیں گے تو گورنمنٹ تو سورس کرے گی نا اپنے لیے کہ جی ٹیکس بھی تو جنریٹ کرنا ہے, آپ نے حکومت بھی چلانی ہے, ملک کو بھی چلانا ہے. تو اس میں یہ برا ماننا کہ جی کہ حکومت جو ہے ٹیکس لے رہی ہے اس کے اوپر, تو ٹیکس اگر چیک کر لیا جائے تو آپ دیکھ لیں اگر کوئی بچہ $100 کما رہا ہے اور $100 میں اگر وہ $2 یا $3 $5 ٹیکس دے رہا ہے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے کوئی اس میں کہ کوئی بہت زیادہ لے لیا جا رہا ہے. تو انیشیٹو ہے, چیزوں کو سدھارنے میں, چیزوں کو صحیح کرنے میں ٹائم لگتا ہے, اور وہ چیزیں بہتر ہو رہی ہیں. ہمیں یہ چاہیے کہ ہم اپنے طور پہ جو ہے نا جو پازیٹیو کام کر سکتے ہیں وہ ہم کریں, اور ملک کے لیے بہتری کے لیے. اور دوسرے ابھی ریسنٹلی کیا کہتے ہیں آئی ٹی منسٹر نے ایک آئی ٹی بورڈ بنایا ہے, پاکستان کے حوالے سے ایک بورڈ بنا ہوا ہے جس میں ہر شہر سے لوگوں کو لیا گیا ہے. اس کے اندر کام ہو رہا ہے کہ ہم ایسے یہ اپنا این آئی ڈی یونیورسٹی میں بھی, اور کیا کہتے ہیں یہ بورڈ بن چکا ہے یار کہ یہ جو بچے جو ابھی نئے بچے آئیں گے ان کو کس طرح کس ٹیکنالوجی پہ جو فیوچر میں مطلب ان کو کس طرح ان کو گائیڈ کرنا چاہیے ان بچوں کو کہ وہ کون سے سبجیکٹس پڑھیں, کس فیلڈ میں جائیں. تو ان کو گائیڈ کرنے کے لیے پراپر ایک بورڈ بن چکا ہے جو کام کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اب بہت ساری چیزوں کی انفارمیشن ڈاکٹر صاحب کو یہ ساری چیزیں پتہ ہوں گی کہ اس وقت ابھی ریسنٹلی میں جانتا بھی ہوں کہ ڈاکٹر صاحب نے بھی ICC کانفرنس کروائے, ٹھیک ہے. تو وہاں بھی بہت سارے بڑے بڑے ہمارے پاکستان سے آئی ٹی سے ریلیٹڈ بہت سارے بڑے بڑے پروفیسرز آئے تھے وہاں پہ, اور انہوں نے AI پہ بھی لیکچر دیا, باقی ڈفرینٹس پہ بھی کام کیا. تو کام تو ہو رہا ہے. اگر آپ دیکھا جائے ان کا جو ڈومین ہے وہ اپنے ڈومین پہ بہترین کام کر رہے ہیں. اسی طرح حمایت صاحب ہے, ان کا جو ڈومین ہے وہ اپنے ڈومین پہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. تو ہم کو اپنے ڈومین میں ہر ڈپارٹمنٹ دیکھیں ہم تو ہم انفارمیشن ٹیکنالوجی کے بغیر رہ نہیں سکتے, ٹھیک ہے. صحیح ہے. آج میں یہ جو پروگرام کر ررہے ہیں آپ لائیو دنیا میں لوگ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, پورے پاکستان میں دیکھ رہے ہیں, تو یہ بھی انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے, پارٹ ہے کہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے. یا ہم آپس میں کمیونیکیٹ ہیں, آپس میں ایک دوسرے سے بات کرتے ہیں, یا ہم ڈیبیٹ کریں, چیزیں کریں, تو یہ بھی ایک انفارمیشن ٹیکنالوجی کا ایک پارٹ ہے, ٹھیک ہے. تو ہر بندہ اپنے حساب سے اپنے ڈومین میں رہ کے کام کر رہا ہے, اس کو اور زیادہ بہتر بنانا ہے. تو بہتر بنانے کے لیے یہ ہوگا کہ ہم بجائے ایک دوسرے پہ کرٹیسائز کریں, ایک دوسرے پہ انگلی ہو جائیں, تو ہم جو سامنے والا اچھا کام کر رہا ہے نا تو اس کو ہائی لائٹ کریں, ٹھیک ہے, کہ بھائی یہ اچھا کام کر رہا ہے, اس کے ساتھ مل کے ہم گورنمنٹ کے ساتھ مل کے کام کریں. ان اداروں کے ساتھ کیا کہتے ہیں ہم منسلک ہو جائیں جو یہ اچھا کام کرنے جا رہے ہیں, تو ان کے ساتھ مل کے کام کریں گے تو ہماری بھی ہم ملک کو ترقی ملے گا, ہم خود بھی ہماری نالج میں بھی اضافہ ہوگا, چیزیں ہوں. گڈ. آنے والی جنریشن بوسٹ اپ ہوگی, ہمارا ملک بالکل جو ہے وہ اکنامکل جو ہے نا وہ گریجولی جیسے بڑھتے ہیں آگے بڑھے گا, اور اپنا آف کورس ہماری ابھی آپ کو بتایا بھی انہوں نے کہ جو ای کامرس کے حوالے سے دوسرے پاکستان نے کتنا پیسہ جنریٹ کیا, تو یہ کہ انیشیٹو ہے نا, اس سے پہلے نہیں تھا یہ چیز. آپ اس سے 2-3-4 سال پہلے چلے جائیں تو اس کا مطلب گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے, پرائیویٹ سیکٹر بھی بہت بڑا کام کر رہا ہے, گورنمنٹ بھی کام کر رہی ہے. مجھے ایسا لگ رہا ہے اماد بھائی اور امائد صاحب جو انہوں نے مینشن کیا,
اس سے مجھے ایک ایسا لگتا ہے, اور میں پھر ان کی طرف چلتی ہوں آف کورس پروفیسر ڈاکٹر شیراز عارف صاحب کی طرف, لیک آف اویئرنیس لگتا ہے مجھے, کسی چیز کے ویلیوز نہیں معلوم کہ یہ اب کرنے سے آگے ہماری یوتھ, ہمارا فیملی کتنا بوسٹ اپ ہو سکتا ہے. بس یہاں پر ایک تھوڑی سی مجھے لگتی ہے کہ ہم اس کو اگر ہم لوگوں تک یہ ڈیلیور یا اس کی اویئرنیس بتا دیں کہ اس کے بینیفٹ کیا ہیں, کہ آگے ہم لوگوں کے لیے یہ جو انفارمیشن ٹیکنالوجی کتنی جو ہے وہ ہمارے لیے آگے ہمارے لیے سہولیات پرووائڈ کر سکتی ہے, تو ہم کیا کیا کچھ کر سکتے ہیں, انوینشن کر سکتے ہیں, سافٹ ویئر بنا سکتے ہیں, اور بہت کچھ کر سکتے ہیں. اچھا ایک چیز مجھے بتائے گا, ایجوکیشن کی بات کروں, ایک تو ایجوکیشن کتنی ریکوائرڈ ہوتی ہے کسی بھی ہم کورس کو کر رہے ہیں, تو کیا میٹریکولیشن, ایف ایس سی, انٹر, بیچلر یا کچھ اور, مجھے بتائیں کہ اس کے بنا کیا پاسبل ہے, کیونکہ یہ اسکل میری نظر میں یہ ایک ہنر ہے, اور ہنر جس کے بھی ہاتھ میں چلا جائے وہ کبھی بھوکا نہیں مرتا. تو آپ کیا کہیں گے, اوور ٹو یو. اچھا اس کے دو پورشن ہیں. جی جی کیونکہ میں بہت سے ایسے اسٹوڈنٹ کو بھی جانتا ہوں جو 9th میں ہیں, جی جی, جن کی ابھی اسکلس اتنی بلڈ نہیں ہوئی ہیں, لیکن وہ ماشاء اللہ دے آر ارننگ مور دین 2000 پاؤنڈ اور سم تھنگ لائک $1,500 سم تھنگ لائک دیٹ. تو یقیناً اسکل کی ضرورت تو نہیں ہے, وہ یوٹیوب کو دیکھتے یا باقی چیزوں کو دیکھ کے یا کسی کو فالو کر کے جن کو وہ اپنا آئیڈیل مانتے, تو وہ اپنے حساب سے کر کے کچھ نہ کچھ کر رہے ہیں. لیکن اب اس سے ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یار آپ نے میٹرک کیا تو آپ BS 4 سال کی ڈگری نہیں کرو, آپ ارن تو کر رہے ہو, ایسا پاسبل نہیں ہے, کیونکہ ٹیکنالوجی پھر چینج ہوگی. جیسے میں ٹیلی کمیونیکیشن 2007 میں کہاں تھی, اب وہاں پہ جاب ہی نہیں لگی, اس کا مطلب بالکل ہی وہ ریورٹ بیک ہو گئی نا. تو سیم چیز میں ہی نہیں کہہ سکتا ہوں کہ AI ابھی بوم آیا ہوا ہے. اب یہ نہیں پتا کہ AI جو ہے اس کے ڈرا بیکس یہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کی امپلائمنٹ جو ہے بالکل ختم ہو جائے. ایون کہ جو جیسے سافٹ ویئر ہاؤس کے اندر ایک ڈیولپر ہوتا ہے, وہ کوڈ لکھتا ہے. اچھا بار بار AI کہہ رہے ہیں نا, یہ ابھی اس وقت اسٹریم پر یہ چیز جی, یہ ظاہر بات ہے وہ سب کی زبان پہ یہ چیز ہے. اور ایون کہ میں اکیڈمیشین ہوں, اور جیسا میری یونیورسٹی ڈیفینس اور کورنگی میں تو ہم سروے کرتے تو وہاں پہ تقریباً 70% لوگوں نے انٹرسٹ شو کیا کہ ہم BS AI میں کرنا چاہ رہے ہیں. تو ہمیں اب ایکریڈیشن بھی مل گئی, تو ہم انشاءاللہ فال 2025 سپٹمبر میں اسٹارٹ بھی کرنے جا رہے ہیں. تو یہ اچھی, لیکن اب یہ ہے کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ پھر کانسیپٹس کہاں گئے, کیونکہ اسکول سے میٹرک کے بعد جو وہ 4 سال کی ڈگری لینے آتے ہیں تو وہ 8 سیمسٹر 4 سال کا ڈیوریشن بہت زیادہ ہوتا ہے. تو اس میں سب سے امپورٹنٹ چیز ہے اسکل کے ساتھ ساتھ اس کے کانسیپٹ بھی کلیئر ہوں, کہ بیسکس بھی اس کو آئے نا. کل کو ٹیکنالوجی چینج ہو گئی اور بالکل بیچارہ وہ ہاتھ دھر کے بیٹھا ہوا ہے کہ یار میں نے تو اسی ٹول پہ کام کیا تھا, مجھے آیا ہی نہیں. تو کانسیپٹ بہت امپورٹنٹ ہے. تو جب بھی ہم یہ نہیں ڈینائی کر سکتے کہ بھائی آپ میٹرک ہے کا اسٹوڈنٹ ہے کوئی, اس کو BS یا ماسٹرس کرنے کی ضرورت نہیں, وہ ارن تو کر رہے ہیں نا. اچھا کیا اسکول کے اندر انیشیلی ابھی ماشاءاللہ بچوں کو کمپیوٹر سائنس اور اس طرح یہ سبجیکٹس جو ہیں بچوں کو پڑھائے جاتے ہیں, تو کون سی ایج میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کو کمپیوٹر سے اٹیچ ہو جانا چاہیے؟ دیکھیں میرے خود یعنی کہ 7th کلاس, یہ آپ کیا کہتے ہیں, A لیول O لیول کیا ہے آپ جیسے میرے 2 بچے ہیں, میری بیٹی ماشاءاللہ 3rd گریڈ میں ہے اور بیٹا 7th کلاس میں ہے. اوکے, تو ان کا ایک کورس انٹروڈیوس ہوا ہے روبوٹکس کر کے. اب وہ ہے کہ سمپل ہارڈ ویئر کی اسمبلنگ ہے, اور اسمبلی کے ساتھ اتنی آسان جو مطلب اسٹائل میں کوڈنگ ان کو سکھائی جا رہی ہے کہ روبوٹ جو چل بھی رہا ہے, موو بھی کر رہا ہے, موبائل سے وہ کنٹرول بھی ہو رہا ہے, کی بورڈ سے بھی کنٹرول ہو رہا ہے. تو اویئرنیس تو یہاں سے آ رہی ہے. کہاں تک مطلب دیکھیں کہاں تک بندے کا مائنڈ ہے کہ وہ بھی. اور میرا بیٹا ماشاءاللہ 7th کلاس میں ہے, وہ ویب سائٹ بنا بھی رہا ہے, ریئلی, اور مطلب وہ 3D اینیمیشنس پہ کام بھی کر رہا ہوتا ہے. تو اس کا اپنا انٹرسٹ بھی ہے. CS کا سب سے اچھا فائدہ کیا ہے, یہ انٹرسٹنگ فیلڈ ہے. جسٹ ناٹ لائک دیٹ کہ بھائی میڈیکل میں ہی نہیں کہوں گا بری چیز ہے, لیکن وہ اس میں پڑھنا پڑتا ہے, تھوڑی ڈرائی بھی ہے. میڈیکل بھی دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی سے ہی ریلیونٹ ہے. بالکل اب تو پرون ہو گیا اس میں کہ میں ابھی آگے آگے بتاؤں گا اس کی اپلیکیشن کہاں کہاں ہیں, وہ تو ہم جس حساب سے پروجیکٹس کر رہے ہوتے ہیں. تو جیسے آپ نے سوال کیا نا کہ اس کی ٹھیک ہے فار دا ٹائم بین, آپ 7 میں ہو 8 میں ہو میٹرک میں ہو, آپ ارن کر رہے ہو, لیکن اس کے لیے ایک اب یہ نہیں ہے کہ آپ ڈالرس میں کما رہے ہیں تو اتنا آسان ہے کمانا. کیونکہ میرے ساتھ بھی کچھ اسٹوڈنٹس ہیں, میں ان کو دیکھتا ہوں 4 دن سے نہیں سوئے ہوتے, کیونکہ ان کا کمٹمنٹ ہوتا ہے, ان کو سافٹ ویئر بنا کے دینا ہوتا ہے, ان کو تھوڑا اپنی تیاری بھی کرنی پڑتی ہے. ان کی پھر جو کسٹمر ہے وہ ان کو ڈے ٹو ڈے چینج کرنے کو بولتا ہے, وہ چینجنگ اتنی آسان نہیں. اچھا لوگو بنانا بھی میں نے بہت پہلے سنا تھا. یہ تو ایک چھوٹی چیز ہے کہ یہ تو لوگو وغیرہ وغیرہ یہ شروع میں ہوا تھا بہت پہلے, جب اتنی زیادہ ٹیکنالوجی فاسٹ تھی. تو ہمارے آفس ہے سینٹر میں نا, ابھی بھی ماشاءاللہ ہمارے آفس کو بھی 15 سال ہو گئے. وہاں پہ سامنے ایک لڑکا تھا, وہ دانیال بھائی, کیا کرتے تھے وہ بس کان میں لگا ہوا ہوتا تھا اور کمپیوٹر پہ نا
कहते थे मैं बाहर मुल्क में बात कर रहा हूँ. अब सोचे 15 साल पहले तो मैं दानिया बोले क्या करें, कह रहे उस वक्त वो कहते थे मैं ये डॉलर में मेरी अर्निंग है और मैं लोगो बना के देता हूँ. ये वर्ड मैंने उस वक्त सुना था. उस वक्त इतनी ज़्यादा अवेयरनेस जो है टेक्नोलॉजी की या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की नहीं थी लोगों को. वो जस्ट ओनली वो बस लोग कंप्यूटर, मेरे ख्याल में हम लोग वर्ड सीखने के लिए या एक्सेल सीखने के लिए रखते हैं यार, ये चैट या फिल्में देखने के लिए बहुत अच्छा डायरेक्टर ने, मूवीज देखने के लिए भी ये यूज हुआ था. मैं एक चीज़ शेयर करूंगा, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि आईटी का बूम आना इसलिए ज़रूरी है कि हम इकोनॉमिकली भी तो ग्रो करना है ना हमें. एक होती है आईटी एक्सपोर्ट्स. तो अब मैं आप अगर चैट जीपीटी भी कर लें तो उसमें देखिएगा कि आईटी एक्सपोर्ट में एक्सपोर्ट जो हो रही है उनमें सबसे ज़्यादा लीडिंग कौन कर रहा है? इंडिया कर रहा है. बिल्कुल सही. 100 to 200 बिलियन डॉलर पर ईयर वो अर्न कर रहे हैं. ओके. कहाँ वो 91-92 में हमारी तरह आईएमएफ के चक्कर में लगे रहते थे. रीजन बताएं ना, काम की बात ये. अच्छा, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अब सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. हमारे यहाँ हर कोई आता है, वो कोई चीज़ इनिशिएट तो कर देता है लेकिन उसका सिस्टम नहीं बनाता. ओके. कि अवेयरनेस किस तरह देनी है. कोई यूथ है सर मुंह छुपा के बोल दूं, हमारा पूरा मुल्क में सिस्टम नहीं बना हुआ. आप क्या कह रहे हैं? बात भी देखिए, यही चीज़ है ना, आप भी जब जानती हैं कि सिस्टम, बस अफसोस इस बात का, सिंसियर लोग भी हैं और काबिल लोग भी हैं, लेकिन जिसको ये प्लान दिए गए हैं, मुझे कहना नहीं चाहिए, उनको थोड़ा और सीरियस होना ज़रूरी है. उनको कुछ प्लान करना चाहिए, सीरियस होना चाहिए. अब देखें इंडिया की बात बताता हूँ ना, मुझे नाम लेना पड़ रहा है क्योंकि अब कोई बात नहीं, हम लोग इस वक्त एक ग्लोबल बात कर रहे हैं. दुश्मन है ना कुछ सही है, हमें ज़ाहिर सी बात है उनसे भी कुछ सीखना है ना. बिल्कुल. मेरे सबसे ज़्यादा आप देखें, मेरे एशिया में सबसे ज़्यादा इंडियन दोस्त हैं क्योंकि मैं 2007 में लेकिन आप पॉजिटिव चीज़ सीख रहे हैं ना. अब ये देखें ना, मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ. अब मुझे वहाँ के, मेरा एक दोस्त है आकाश नाम है उसका, उसने मुझसे कहा कि यार एकदम मैंने ना $100 बिलियन साल में कैसे कमा रहे हो तुम लोग. सही. तो बोला कि ठीक है, हमारे यहाँ भी करप्शन भी है, कुछ ग्लिचेस वगैरह मौजूद है, लेकिन सिस्टम जो बंदा जिस जगह पे काम करना है ना, जैसे आईटी मिनिस्टर है ना, उसने आईटी में डिग्री ली हुई है. जो लॉ मिनिस्टर है उसने LLB वगैरह किया हुआ है. जो मेडिकल का है उसने MBBS किया हुआ है. तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वही चीज़ समझ सकता है कि जो उसका एक्सपर्ट हो. तो अब उन्होंने किस तरह ये चीज़ की, ये कोई 1 या 2 दिन की कहानी नहीं थी. ठीक है. उन्होंने सबसे पहले ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट किया कि भाई मतलब स्कूल में एजुकेशन में थोड़ा सा इंट्रोड्यूस किया, बच्चों को अवेयरनेस हुई, वो थोड़ा सा बड़ा हुआ, उसने अपनी इंटरेस्ट भी शो किया, उसने अपनी भी एक्सप्लोरेशन जारी रखी. फिर कुछ ऐसे सर्टिफिकेशन कोर्सेज थे जो अब हमारे गवर्नर साहब ने स्टार्ट किए, जो कि बहुत पहले स्टार्ट कर देने चाहिए थे. अब देखें, कोर्सेज ये नहीं होने चाहिए कि आपने डिजिटल मार्केटिंग सिखा दी या आपने क्या PPT बनाना सिखा दी या वर्ड पे काम नहीं. अच्छा, देखा जाए तो गवर्नर साहब का ये काम नहीं था, ये मतलब सेल्फ काम कर रहे हैं. जी. वो ये किसी से एक गवर्नमेंट का पैसा भी नहीं ले रहे. बिल्कुल. ये चीज़ बड़ी ये पॉजिटिव है, अप्रिशिएटेबल है. और उन्होंने हमसे भी कांटेक्ट किया था. अच्छा. कि जैसे सलीम हबीब यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं कि वो हमसे भी बोले थे कि मैं ये प्रोग्राम करने के लिए, इंट्रोड्यूस करने के लिए आना चाह रहा हूँ, लेकिन आपकी यूथ फिर उस पर मतलब. सर आपने यूथ की बात की, हमारी यूथ वेट कर रही है. मेरे ख्याल में अब देखते हैं वो किन से क्वेश्चन करती है. यूथ की बात की है ना, तो हम चाह रहे हैं हमारे साथ यंग जनरेशन मौजूद है और मेरे साथ में तीन हैं, तीनों जो है यंग हैं और इनसे इन्होंने क्वेश्चन करने. तो देखिए हमारे पास पहला सवाल किससे आता है, कौन करना चाहेगा? हमारे साथ उमर मीर क्या क्वेश्चन करना चाहेंगे आप IT से रेलिवेंट? IT से रेलिवेंट ये है कि हमारी पाकिस्तान जो हमारी एजेंसी आती है साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड जितनी भी हैं, वो हमें वो चीज़ें प्रोवाइड कर रही हैं जो पाकिस्तान के अंदर जो 90% जैसे आपने अभी बोला कि कॉलिंग के ऊपर जो है लोग लोगोज़ और सर्विसेज दे रहे थे बाहर मुमालिक में. बिल्कुल ऐसे ही है. तो हमारे पाकिस्तान ने हमें बाहर मुमालिक में सर्विसेज देने के लिए प्रोवाइड करी हैं चीज़ें. ऐसा हमें कुछ चीज़ें नहीं दी गई और बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, तभी हमारी जो यूथ है वो आउट ऑफ द बॉक्स जा रही है. तो इस बारे में सर जी किस कौन आंसर देगा? आप देख लें, जो डिसाइड कर लें. जी अच्छा, अमायद साहब देंगे. अमायद सलीम. और अभी डॉक्टर साहब ने एक चीज़ ऐड करी कि जो है ना, उन्होंने कंपेयर किया इंडिया के साथ, और जिस तरह इंडिया और हम लोग एक ही साथ ही आज़ाद हुए थे, ठीक है, एक साथ ही हम बने थे. तो उमर का सवाल है कि पाकिस्तान हमें क्या चीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहा. तो ये वही चीज़ है, एक बेसिक सी बात करते हैं. आपकी बात को लेते हैं. आपके जो कुछ दानियाल साहब थे वो कॉलिंग पे होते थे और वो अपने क्लाइंट से बात कर रहे होते थे ना. हमें बेसिक एक नेशनल लेवल पे कोई गवर्नमेंट ने IVR प्रोवाइड किया नहीं किया. सेकंड एक चीज़ है कि गवर्नमेंट इनिशिएट ले रही है, ठीक है, लेकिन हमारी यूथ उससे ज़्यादा इनिशिएट ले रही है. ओके.
हम गवर्नमेंट को टैक्स देना चाहते हैं, ठीक है, हमने इतना रेवेन्यू जनरेट किया, जो मैं कह रहा हूँ कि 20 to 25% हम पे कर रहे हो, पाकिस्तान को पे नहीं कर रहे, वो बाहर की कंट्री हमसे ले लेती है यहाँ आने से पहले ही। वो पाकिस्तान लेगा तो हम और ज़्यादा ग्रो कर सकते सही। हैं। पाकिस्तान तो सिर्फ 1% ले रहा है, ठीक है, विच इज़ नथिंग। हम चाह रहे हैं कि आप 20% आप ले लो, ओके, लेकिन वो पैसा जो हमारी एफर्ट से मुल्क में आ रहा है हमारे मुल्क में लगे ना। मैं $100 की कोई सेल्स करता हूँ, मुझे मिलते हैं $75 to $78, ठीक है, जिसके अंदर से पाकिस्तान को मिलता है $1। बाकी $20 से $25 जो है वो कौन ले रहा है? यूएस ले रहा है, या जिस कंट्री का भी हम फिनटेक यूज़ कर रहे हैं वो ले रहा है। पेपैल मेरे पास अगर कनाडा में भी रजिस्टर्ड हुआ हुआ है, वो कौन ले रहा है? यूएस ले रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि हम गवर्नमेंट को अप्रिशिएट नहीं कर रहे, लेकिन हम अप्रिशिएट कर रहे हैं गवर्नमेंट को, लेकिन गवर्नमेंट से ज़्यादा एफर्ट जो है ना वो हमारी यूथ कर रही है। बिल्कुल ठीक है। तो वाकई ये गिला थोड़ा सा हमें भी है, और इस चीज़ को जो है मतलब उम्मीद भी है कि इंशाल्लाह ये इश्यूज भी बहुत जल्द रिजॉल्व होंगे। अभी हमने जितने भी एक्सपोज में पार्टिसिपेट किया जी जी वर्ल्ड वाइड, उसमें हमारी गवर्नमेंट बॉडी थी या प्राइवेट सेक्टर ने इन्वेस्ट किया उसमें? अभी मंथ ऑफ मे में ITC इन एशिया पाकिस्तान की बहुत बड़ी एक्सपो होती है, ओके, ठीक है। तो वो एक्सपो एक प्राइवेट कंपनी ऑर्गेनाइज करती है, ओके, उस कंपनी में पार्टिसिपेट करने वाले 98% प्राइवेट कंपनीज होती हैं, गवर्नमेंट का हमारा एक बूथ होता है उसमें बस। बाकी 98% जो कंपनीज पार्टिसिपेट कर रही हैं प्राइवेट सेक्टर होता है। ओके, तो गवर्नमेंट को हमें, आपका सवाल, आपका गिला बिल्कुल सही बनता है जो आपका गिला है, कि क्योंकि ये यूथ के अंदर ना पोटेंशियल बहुत है। ये जनरेशन है ना हमारी, ये जितनी भी जनरेशन बैठी हुई है जेनजीज, ये मतलब मुझे बहुत प्यार है इस जनरेशन से ना। ये वो जनरेशन है हमारी कि हम जब इस एज में थे ना, तो हम तो USDs की बात भी नहीं करते थे, हम तो PKR में ही खुश थे कि यार 20, 25, 30 हज़ार, 50 हज़ार रुपये बहुत खुश हो गए। इनका मीटर ही ना 1000+ से स्टार्ट होता है USD, ये से नीचे की बात नहीं करते। ये 9 to 6 वाले टाइम में फिट ही नहीं होते ना, ठीक है। इनका जब मूड होता है उठते, और बगैर किसी प्लेटफॉर्म के भी ना अपने एक लैपटॉप से जो है मतलब $800,000 महीने के पाकिस्तान में ले आते हैं। ये खुद कितने खर्च कर रहे हैं, और जो भी खर्च कर रहे हो पाकिस्तान में ही खर्च कर रहा है। तो ये जनरेशन बहुत अच्छी है। इस जनरेशन को अगर हम लोगों ने सपोर्ट कर दिया सही तरीके से, तो ये मतलब ये वो जनरेशन है जो पाकिस्तान को IMF से भी आज़ाद करा सकती है, मुझे ऐसा बिलीव है। मतलब मैं बहुत पॉजिटिव रहता हूँ इस चीज़ में, ठीक है, गुड। और मैं अपने मुल्क को बहुत ज़्यादा तरक्की करता हुआ देखना चाहता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह मतलब हमारा बचपन जिस चीज़ में गुजरा, अब एक पॉजिटिव साइड है। और पिछले 2 सालों की अगर बात करूं तो हमारी गवर्नमेंट ने अब इंटरेस्ट लेना शुरू किया है। अच्छा, इसको आप कंटिन्यू कीजिएगा। गवर्नमेंट ने इंटरेस्ट लेना शुरू कर दिया। ऑफ कोर्स हमारी यूथ और जनरेशन की बात है। अक्सर मैं कहती थी कि बिजनेस कम्युनिटी जो है एक मुल्क पर हम कहते हैं ना बेस पिलर ऑफ पाकिस्तान है। अगर हमारी बिजनेस कम्युनिटी अच्छा बिजनेस करेगी तो हमारा मुल्क आगे तरक्की करेगा। लेकिन हम एक चीज़ अगर स्किप करेंगे, हमारी यंग जनरेशन, यूथ, अगर हमने उसको नहीं संभाला, उनको नहीं बैकअप दिया और बकअप नहीं किया, एक सपोर्ट बहुत ज़रूरत होती है ना, एप्रिसिएशन एंड उनका प्लेटफॉर्म, तो आप यकीन करें फिर हम आगे वर्क नहीं कर पाएंगे। जनरेशन को सपोर्ट भी करना पड़ेगा ताकि वो अच्छा काम करके दिखाए, वो भी रेलेवेंट है हमारे मुल्क से। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक, हम कंटिन्यू करेंगे। अभी हमारे साथ और भी हैं, हमारे साथ उमर मीर ने तो क्वेश्चन कर लिया, दाऊद रहमान भी हैं और मोहम्मद हुसैन भी हैं, उनसे भी क्वेश्चन वो भी करेंगे। तो लेते हैं यहाँ पर ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए मॉर्निंग शो सभी के साथ।
वेलकम अगेन, एक बार फिर आपकी मेज़बान सबीर अर्श आपकी खिदमत में हाजिर है और आज स्पेशल सेगमेंट हमने आईटी से रेलेवेंट क्रिएट किया है और मेरे ख्याल में इतनी देर से तो प्रोग्राम चल रहा है, आपने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंच गई होगी और वो जो सोए हुए यूथ है भी, वो जो थोड़ा थोड़ा जागने की कोशिश करें तो एक्टिव हो जाए, आपके लिए बहुत कुछ है, दुनिया भरी पड़ी है, पूरा ग्लोबल वर्ल्ड आपके लिए और आपकी एक फिंगर टिप पर है, डिपेंड ऑन यू इस ब्रेन से आप क्या अचीव कर सकते हैं। लेट्स सी, हमारे पास भी यहाँ पर जनरेशन मौजूद है। सबसे पहले तमाम मेहमानों को एक बार फिर खुश आमदीद, अपने प्रोग्राम को कंटिन्यू करते हैं और मेरे साथ उमर ने तो क्वेश्चन कर लिया, दाऊद रहमान की तरफ चलते हैं, देखिए दाऊद साहब क्या पूछते हैं। जी दाऊद। मेरा क्वेश्चन डॉक्टर शिराज से है। एज अ CS एंड AI स्टूडेंट ना, मैं एक पाकिस्तान में ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ, एक अंडरलाइंग डिजीज़ कह लें, क्राइसिस कह लें, इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी क्राइसिस, एपिडेमिक भी कह सकते हैं कि इफ़ एन आई गो टू समवेयर आई से मुझे 100 रुपीज़ में इस बंदे की इन्फॉर्मेशन चाहिए, वो पूरी मिल जाएगी, लाइक नादरा का डाटा पूरा। बड़ा डेंजरस बंदे हो तुम तो, बहुत डेंजरस बंदे हो। नहीं, इसके अलावा सर ने अवतार की बात की, डीप फेक्स चल रहे हैं, ठीक है, इवन दो कि मैं अब किसी शेडो कंपनीज, IT की बहुत ज़्यादा शेडोज कंपनी है पाकिस्तान में, आप लिखें लिंक्डइन में आई एम इंटरेस्टेड, आप उधर चले जाते हैं, आप अपना पूरा रेज्यूमे देते हैं, आपके रेज्यूमे के अंदर आपके पूरे पर्सनल आइडेंटिफायर्स होते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, और उससे आइडेंटिटी थेफ्ट हो सकती है, लाइक CNIC आप दे देते हैं, अपनी DOB दे देते हैं, ईच एंड एवरीथिंग डिटेल अपनी रिज्यूम में चला जाता है, ठीक है, सब कुछ चले जाता है उसके पास, और ये लाइक कॉमन प्रैक्टिस चल रही है पाकिस्तान में, हर बंदा ये काम कर रहा है, ठीक है, लेमैन तक तो शेयरिंग एवरीथिंग, लेमैन इज़ शेयरिंग एवरीथिंग। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि क्या इक़दामात हम खुद से उठा सकते हैं, और गवर्नमेंटल बॉडी, लाइक मेरे ख्याल से इस क्राइसिस के ऊपर गवर्नमेंटल बॉडी का कोई अभी तक अवेयरनेस कैंपेन नहीं है, जो बहुत ज़रूरी है। ओके, जैसे कि साइबर सिक्योरिटी, साइबर सिक्योरिटी एट लेमैन लेवल। तो डॉक्टर शिराज जी ओवर टू यू सर। बड़ा वैसे एक बात बताऊं, बहुत ही ज़रूरत थी इस क्वेश्चन की, थैंक यू सो मच। जी, पहली तो चीज़ ये है कि गवर्नमेंट को तो बात है, जैसे चाइना की मैं एग्जांपल लेता हूँ, चाइना कोई भी इंटरनेशनल प्रोडक्ट यूज़ नहीं करता, ओके, बैदू करके उनका अपना सर्च इंजन है, वो गूगल यूज़ नहीं करते, सेम चीज़ वो व्हाट्सअप यूज़ नहीं करते, फेसबुक यूज़ नहीं करते, मैंने वीचैट का नाम लिया, तो उनके पास टेक्नोलॉजी है, उनके पास रिसर्च है, वो उसको यूज़ भी कर रहे हैं और उनका डेटा जा भी ना रहा, उनके अपने सर्वर पे जा रहा है ना, ठीक है। अब हम लोग जो है जैसे गूगल क्लाउड यूज़ करते हैं, इवन कि मेरा मोबाइल भी इवन के छिन जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो मैं अपना डेटा रिट्रीव कर लेता हूँ, आसानी तो है, पूरी कॉन्टेक्ट लिस्ट साजी सब, लेकिन मेरा डेटा पूरा उसके पास जा रहा है, ओके, ठीक है ना। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, इसमें दो चीज़ें हो सकती हैं, जैसे एक कहलाती है डार्क वेब, कुछ माफिया है जो कि हमारे डेटा, जैसे साइबर सिक्योरिटी की बात की, साइबर सिक्योरिटी में होता है कि एक रैंसमवेयर एक टर्म है, जिस तरह किसी को अगवा करके तावान दे के छोड़ देना, तो सेम चीज़ कोई मेरे कंप्यूटर या मेरी डिटेल्स या मेरे कोई भी, जैसे मैं ऑर्गेनाइजेशन हूँ, जैसे मेडिकल की मेरी कोई हॉस्पिटल है मेरा, उसके डेटा को वो हैक कर लेगा, उसको इनक्रिप्ट कर देगा और मुझसे दोबारा मतलब प्लेन टेक्स्ट में, यानी कि उसको नॉर्म जैसे इंग्लिश में लिखा है तो उसको इस तरह की उसमें कन्वर्ट कर देगा, तो मेरे लिए रीडेबल नहीं है, तो मुझसे फिर वो ज़ाहिर बात है नेगोशिएशन के बाद तावान दिया जाता है, फिर उसके बाद वो मुझे मिल जाता है, ज़ाहिर बात है वो इनक्रिप्ट हो जाता है, फिर मैं अपना यूज़ कर सकता हूँ इन्फॉर्मेशन। तो ये बात बिल्कुल ठीक है, इसका कोई एकदम अभी तक नहीं है, हम अभी भी डिपेंडेंट हैं क्लाउड के। अब वो क्लाउड इसराइली क्लाउड है, वो उसका सर्वर कहाँ है, इसराइल में ही होगा, ज़ाहिर सी बात है। तो आपने अक्सर सुना होगा ट्रम्प के सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंस जो एजेंसी वो सबसे ज़्यादा किसकी मशहूर है, मोसाद का नाम क्यों लेते हैं, वो इसलिए लेते हैं ना कि उनके पास सारा डेटा, हर कंट्री के लोगों की नेचर क्या है, उनका रहन सहन क्या है, उनका इंटरेस्ट क्या है, वो पहले ही सब कुछ कर चुके हैं। अब ईरान जैसे मुल्क के अंदर, जैसे लेट्स सपोज अभी अब पता नहीं मुझे ये एग्जांपल लेनी चाहिए, जो उनकी टॉप टियर जो तबाह कर दी गई, वो कैसे उधर ही जगह हिट हुए जहाँ वो बैठे हुए थे, इतनी इन्फॉर्मेशन, यानी इसका मतलब है उन्होंने ऐसे सिस्टम पहले हम लोगों को टेक्नोलॉजी मतलब इंट्रोड्यूस कराई, हमें उसका आदी बनाया, हम अब गूगल क्लाउड के बगैर रह ही नहीं सकते। मैं गूगल क्लासरूम यूज़ करता हूँ अपने स्टूडेंट को लेक्चर्स वगैरह वो करने के लिए, तो ये सारी अब ये हमारी इन्फॉर्मेशन तो ले रहे हैं। अब ये जैसे मैंने चाइना की एग्जांपल दी, सेम चीज़ पाकिस्तान क्या अपना एक सर्च इंजन नहीं बना सकता? क्या हम ऐसी कोई एप्लीकेशन यूज़ नहीं कर सकते जिसे वो फेसबुक का ऑल्टरनेटिव हो? तो हम बिल्कुल ये कर सकते हैं। तो यही चीज़ें कि हम अपने सर्वर्स खुद बनाए जाएँ, जो भी डेटा जा रहा है वो हमारे लिहाज से ही मतलब केयर टेक पे हो, ना कि
اس پہ اچھا یہ اس نے بہت داؤد نے بہت پیارا کوشچن کیا, سر نے بہت ڈیٹیل میں آنسر دیا. ایک چیز آپ نے نوٹ کی ہوگی, کبھی کبھی آپ زیادہ کچھ چیز سوچتے ہیں تو آپ کے پاس ٹک ٹاک پہ اور اس پہ وہی نکلتی ہے, ایک ایسے لگتا ہے جیسے ہمارا مائنڈ گرپ میں. اور سیکنڈلی آپ دیکھیں کہ وہ لوگ جو بلڈر یہ وہ اپنی پروموشن کے لیے ہمیں ٹیکس کرتے ہیں, اور اب مجھے نہیں پتا ان کے پاس ہمارے نمبر کہاں سے آتے ہیں اور وہ کیسے ہمیں کال کر دیتے ہیں. ایک رینڈم کال آئے گی, آپ یہ لیں گے, ان کے پاس ہمارے نمبر چلے جاتے ہیں. تو یہ ذرا سا انسیکیور میرے خیال میں ہم لوگ فیل کرتے ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہماری جا چکی ہیں. نیکسٹ ہمارے ساتھ آف کورس موجود ہیں, کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ سوری داؤد رحمان. کوشچن میں ایڈ کرنا چاہوں گا, جیسے کہ انہوں نے کہا فن ٹیک, لائک پاکستان کی فائنینشیل ریسورسز بھی موجود ہیں, کیا کہتے ہیں, اف یو لک ایٹ دیٹ, تو ہم لیبر کلاس کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ بالکل, وائی آر وی کریٹنگ لیبرس؟ بالکل ٹھیک. تو ہماری جو گورنمنٹ ہے یا پھر باڈیز کوئی انجن کے اوپر کام کیوں نہیں کر رہی؟ وائی دے آر ناٹ کریٹنگ نیکسٹ آف ورک فائبر, اس کے اوپر کام کیوں نہیں ہو رہا؟ اگر بن بھی رہا ہے تو اس کو سپورٹ کیوں نہیں کیا؟ میں کہوں گی کہ ابھی محمد حسین بھی کچھ سوال کرنا چاہ رہے ہیں, تو اب آپ کی باری ہے سر, کیا پوچھنا چاہیں گے؟ So this is Mohammad Usaid and as a computer science student and a neuroscience enthusiast. Good. میرا سوال محمد شیراز عارف صاحب سے ہے کہ what is the future of AI? لائک اگر ہم بات کریں 2030 کی یا 2035 کی, تو کیا اس وقت تک کوئی ایسی نئی ٹیکنالوجی نہیں آ جائے گی جو کہ اے آئی کو ریپلیس کر دے؟ اچھا, یہ بالکل میرے ذہنی جو کہتے ہیں میں نے کیا تھا کہ سر ایک ابھی یہ اے آئی آیا, اس کے بعد بی آئی بھی پتہ نہیں کیا کیا آئے گا. ٹیکنالوجی مزید آگے بڑھنے کی طرف جا رہی ہے. اوور ٹو یو سر, کیا کہیں گے؟ اے آئی کا جو مین مقصد کیا ہے, آٹومیشن, ٹائم سیونگ, اوکے کاسٹ سیونگ, تین چیزیں تو اس کی ہیں. ٹھیک ہے. تو ہم نے اس سے پہلے والی اے آئی بھی دیکھی جس میں اس طرح کی چیزیں نہیں تھی, جس طرح ابھی میں 3D ایواتار کا نام لیا کہ وہ ٹھیک ہے بھائی ہمارا کلون بیٹھ کے ساری چیزیں کر رہا ہے. اب ہو سکتا ہے ہم چیٹ جی پی ٹی کے پہلے تو کوشچن ہے کہ ہم چیٹ جی پی ٹی کے بغیر رہ سکتے ہیں. اوکے. ایون کہ مجھے بھی اتنی عادت ہوگی کہ مجھے کوئی ای میل کرنی ہوتی ہے, میں چیٹ جی پی ٹی سے ٹائم بچانے کے لیے سوچنا پڑتا ہے, سب کچھ کرنا پڑتا ہے. تو ہماری اپنی صلاحیتیں بھی تھوڑی سی مان پڑ رہی ہیں, کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ میں نے ایک جگہ دیکھا بھی تھا, بلکہ کمپیریزن بھی آیا اسٹینفورڈ یونیورسٹی کا, کہ انہوں نے سیمپلس لیے کہ کچھ اے آئی جو یوز زیادہ کرتے ہیں اور جو اپنا دماغ یوز کرتے ہیں. اوکے. تو جو زیادہ دماغ یوز کرتے تھے وہ زیادہ خوش و خرم بھی تھے اور ڈیسیجن میکنگ ان کے زیادہ تھی. ہم بالکل ٹوٹل ڈیپینڈنٹ ہو گئے. تو اے آئی یقیناً ایسے جیسے میڈیکل ہو گیا, ہیلتھ ہو گیا, ایگریکلچر ہو گیا, اور اس کے علاوہ ایون کہ ٹریفک کنٹرول, سب میں اے آئی کے ہم ڈیپینڈنٹ ہو چکے ہیں. ٹھیک ہے, صحیح, اچھی بات ہے. تو جو اسکلس ہیں وہ تو اے آئی کی رہیں گی, ایسا نہیں ہے کہ ہم, لیکن اب جہاں اس میں جتنا انوویشن آتا جا رہا ہے, ہو سکتا ہے وہ پیڈ اپلیکیشن پہ نہ چل جائیں. جیسے آپ کو چیٹ جی پی ٹی کتنی یاد ڈال دی, اب وہ اب لاما آ گیا, پھر وہ انیلا آ گیا, مطلب بہت سارے فلیورس آتے جا رہے ہیں اور اپنا لوگ بزنس بناتے جا رہے ہیں. جیسے اب جو بھی تھے نا, جو کوئی ورکر رکھتا تھا, وہ سمپل کیا کرتا ہے, ایک سافٹ ویئر خرید لیتا ہے, وہ اس کے لیے ایز اے ایجنٹ کام کرتا ہے. ایک سافٹ ویئر جو ہے وہ گوگل سے یا جتنا بھی وکیپیڈیا سے انفارمیشن کلیکٹ کر لے کے آتا ہے, دوسرا ایجنٹ جو ہے اس کو انالائز کرتا ہے, تیسرا ایجنٹ جو ہے اس کو ڈیسیجن دیتا ہے. تو اس کا مطلب آپ کے پاس کوئی وہ رہا نہیں. لیکن کب تک ہو سکتا ہے 2027 تک یہ کہا جائے کہ جتنے بھی چیٹ جی پی ٹی کے ورژنس ہیں یا جتنے بھی اس کے فلیورس ہیں وہ پیڈ ہوئے ہیں. ابھی تو فری ہے نا, ہم 3.5 ہم ایزیلی یوز کر رہے ہیں, فری یوز کر رہے ہیں. لیکن آگے جا کے آ سکتا ہے کیوں, یہ ٹیکٹکس ہوتی ہیں. جس طرح ہم پینڈیمک میں کہا جاتا ہے, ہم سب ٹھیک ہے بہت ہی منیمل کاسٹ میں یا فری میں ہماری ویکسینیشن ہو رہی تھی, خدا نہ خاصہ 2027 میں پھر آ جاتا ہے, اور لوگوں کو پتہ ہے کہ انہوں نے 2019 میں بھی دیکھا ہے, تو وہ پھر ہو سکتا ہے ڈالرز میں وہ ویکسینیشن اویلیبل ہو. اوکے. اچھا, یہ آپ نے جو کہا نا شروع میں ایک آیا تو ایک ہوا سا ہمیں لگا کہ پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا, لیکن ہم پاکستانی قوم ہیں جو بجلی کے بنا, گیس کے بنا, پانی کے بنا پھر یوز ٹو ہو جاتے ہیں یار. چلیں جی, خیر یہ ایک الگ بات ہے. یہ ہم چلتے ہیں ذرا دوبارہ. عمر میر ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی عمر میر صاحب, آپ کچھ ایک بار پھر پوچھنا چاہ رہے تھے. جی میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا, جیسے ہماری جتنی بھی انڈسٹریز ہیں, پھر وہ آئی ٹی ہو, پھر وہ اے آئی ہو, ہماری اے آئی ہو یا پھر وہ آئی ٹی ہو, اوکے, پھر وہ ساری جو لنکڈ کر رہی ہیں وہ اسرائیل سے کر رہی ہیں. اگر ہم تھوڑا سا ریلیجیس بات کریں, ٹھیک ہے, اکارڈنگ ٹو اسلام, تو مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے پاس جتنی بھی چیزیں آل اوور, جتنے بھی بینیفٹس جا رہے ہیں وہ سب اسرائیل کو جا رہے ہیں. تو اٹس مینس کہ ہماری جب گورنمنٹ بھی اے آئی کا, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ اے آئی کے ہم لوگ جو ہیں استعمال میں, ہماری گورنمنٹ بھی استعمال میں, تو ہم ہمیشہ ان کے غلام رہیں گے. مطلب ہمیں کبھی بھی ایسے عمر میر انڈیگیشن کر رہے ہیں, بہت یہ کوسچن بہت ہی تیکھا ہے. جی جی اگین بولیں, سمجھ آ رہی ہے مجھے. سب سے اچھی چیز یہ میں آپ کو بتاتا ہوں, ہم اتنے زیادہ ڈارک چیز کے اندر آ چکے ہیں ابھی
اس جگہ پہ، جیسے چیٹ GPT ہے وہ بھی اسرائیل کا ہے. اوکے. آپ کی ساری انفارمیشن، انفیکٹ آپ کی گھر کی ڈیٹیل، آپ کے فون کیمراز تک جو ہے آپ کے سارا ڈیٹا ان کے پاس ریکارڈ ہو رہا ہے. $520 کا ایک ڈرون ہے جو کہ ہماری سائبر سیکیورٹی، ہماری پاکستان اگر ہمیں کھلا ہاتھ دے، ہمارا ایک 22 سال کا بچہ جب انڈیا کو ڈسٹروائے کرنے کے لیے کھڑا ہو سکتا ہے، ایک بچہ ہی، وہ پورے انڈیا پہ بھاری ہے، تو انڈیا ہم سے کیسے آگے؟ ہم سے آگے انڈیا نہیں ہے جہاں تک مجھے لگتا ہے. یعنی کہ آپ کا سوال جو سر سے ہے، سوال یہ 2-3 ہیں جی، جو میرے دماغ یعنی کہ یہ اسرائیل کے پاس سب کچھ موجود ہے، اگر ہماری سب چیزیں انفارمیشن ہمارے پاس ہے تو ہم انسیکیور ہو سکتے ہیں، آپ کہہ رہے ہیں؟ جی بالکل، میں کہہ رہا ہوں کہ ہم لوگ ابھی غلامی کے اندر ہیں، تو ہم اس سے آگے کیسے نکلیں؟ اوکے، ہمیں کیسے آگے ہماری پاکستان ہمیں سپورٹ کرے؟ میں سمجھ گئی. عمر میر نے جو کوشچن کیا ہے اس کا آنسر آف کورس بریک کے بعد لیتے ہیں. ناظرین لیتے ہیں یہاں پر بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ. آپ کی میزبان سبھی عرش. انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ بات کریں ہم لوگ, اور آف کورس بہت سارا, یہ میں کہوں گی ایک سمندر ہے, اور اس سمندر میں جتنا بھی آپ ڈیپتھ میں جائیں گے آپ کو بہت کچھ ملے گا اور بہت سیکھنے کو ملے گا. یہ سیکھنا کیا ہے, ہمارے پاس جو ڈومین میں آپ نے جانا چاہیے یہ ایک اچھا ہے, ایک ڈفرینٹ ہمارے پاس یوں ہے کہ جس ڈومین میں آپ نے جانا چاہیں, آپ گرافک میں جائیں, آپ بزنس میں جائیں, آپ انڈسٹری لگائیں, ہاسپٹل, جس جگہ جائیں آپ آئی ٹی سے کمیونیکیٹ ہی رہیں گے, کچھ بھی کر لیں. یہاں تک کہ گھر میں اپنی امی کے ساتھ بھی بات کریں تو موبائل از اے انفارمیشن ٹیکنالوجی. یہ ٹیکنالوجی کی ایک جدت ہے. لیٹس سی, ہم ایک بار پھر تمام مہمانوں کو اور یوتھ کو اسپیشل تھینکس سب کو کرتے ہیں. اور سوال جو ہے عمر میر نے بہت ہی, میں یہ کہوں گی ایسا سوال ہے کہ واقعی میں مجھے بھی اب انسیکیور محسوس ہو رہا ہے کہ اگر میری ساری انفارمیشن کہیں چلی جائے تو اس کو کون کس طرح استعمال کر سکتا ہے. اور ایک بار یہ بھی ایک ٹیکنالوجی کا حصہ ہے کہ اگر میرے اکاؤنٹ میں پیسہ ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا ہیکر وہ پیسہ ٹرانسفر کر لیتے ہیں اور کچھ تھوڑا تھوڑا نکالتے ہیں, کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا. یہ بھی ٹیکنالوجی کا ایک حصہ ہے. یہ بھی ہمارے ان کو پتہ تھوڑا تھوڑا نکالنا ہے, پتہ نہیں ایک ساتھ نہیں نکالنا. دیکھیں ذہن میرا ذرا سا چلا اس بارے میں, کیونکہ انہوں نے ایسی بات کی کہ اگر ہماری عوام کی, ہماری قوم کی, ہماری نیشن کی اگر یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اگر آگے چلی جائیں گی تو کیا ہم انسیکیور نہیں ہیں. تو یہودی یا اسرائیل جو بھی انہوں نے, اچھا آنسر تو میں تینوں سے لوں گی لیکن پہلے عروبہ سے لے لیتی ہوں. جی عروبہ کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں جہاں تک بیسیکلی بات ہے ہماری سیکیورٹی کی, یا پھر ہماری سمجھیں یہ کہہ لیں بیسیکلی ہم لوگ پپٹس ہیں. سیدھی بات ہے. ہمارے پاس عروبہ تم نے ایسی بات کی واقعی میں فیل ہونے لگ گئے وی آر اے پپٹ. ہم سیریسلی ہیں کیونکہ ہمارے پاس اپنی بیسیکلی اپنی ہی چیزیں نہیں ہیں. بالکل صحیح. اور ایسا نہیں ہے کہ یہاں ٹیلنٹ نہیں ہے یا پھر یہاں کے لوگ جو ہے ان کے اندر انتھوزیازم کی کوئی بھی کمی ہے. آپ کو بالکل نہیں دیکھے گا. اب یہ تینوں لڑکے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, بہت ہی لاجیکل اور بہت ہی جو ہے نا بیلنسڈ کوشچن پوچھ رہے ہیں. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. اب ایک چیز ہے کہ ہماری جو جتنی بھی انفارمیشن ہے وہ کس کے پاس جا رہی ہے, اسرائیل کے پاس جا رہی ہے یا پاکستان سائڈ کے کسی کے پاس بھی جا رہی ہے. ایک چھوٹی سی مثال لیتے ہیں, انڈو چائنا کے جب کانفلکٹس ہوئے تھے, ٹھیک ہے, چائنا کا ایک پلیٹ فارم ہے ٹک ٹاک, ٹھیک ہے, اس پہ سے ان لوگوں کو لگنے لگا کہ بھائی, اور ہے بھی ایسا ہی کہ انفارمیشن جو ہے وہ ان لوگوں کی آگے پیچھے ہوتی ہے یا پھر یہ ٹک ٹاک ان کے لیے پلیٹ فارم ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک ہے. انڈیا نے کیا کیا, انڈیا کی جو گورنمنٹ نے کیا کیا, سیریسلی ساری چیزوں پہ بین لگا دیا, جتنی بھی اپلیکیشنس تھیں, کیونکہ اس سے کیا ہو رہا تھا, جو ہماری جتنی بھی ڈیٹیلس تھی نا, صحیح ہے, ٹھیک ہے, ہماری ڈیٹیلس جا رہی تھی مطلب انڈیا کے جو جتنے بھی یوزرس تھے وہ جا رہی تھی چائنا کے پاس. ان لوگوں نے کیا کیا, جتنی بھی ایپس تھیں سب کو انہوں نے بین کر دیا. اب آپ یہ بتائیں کیا یہ والی چیز ہم نہیں کر سکتے؟ سرچ انجن, جیسا سر نے کہا تھا کہ سرچ انجن ہے, ہم کیا وہ نہیں بنا سکتے؟ ہم بیسکلی بنا سکتے ہیں. بالکل صحیح ہے. کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہو گئی کہ ہم اپنے پاس بھی کر سکتے ہیں, کیا نہیں کر سکتے؟ بالکل کر سکتے ہیں. اچھا آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ دوسرے جب کنٹری کر سکتے ہیں تو ہمارے اندر کیا کمی ہے
جب ہم رافیل گرا سکتے ہیں تو کیا نہیں کر سکتے. بالکل. اب دیکھیں رافیل ہم گرا سکتے ہیں, وہ اس لیے گرا سکتے ہیں کیونکہ آرمی جو ہے, آرمی کو ہم نے فری ہینڈ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. آپ یہاں پہ اگر کسی کو کچھ کرنے دیں, اس سے پہلے کوئی تیسرا بندہ کھڑا ہوا ہوتا ہے, کرنے نہیں دیتا. ایسا نہیں ہے. یہاں پہ یہ جو یوتھ بیٹھا ہوا ہے صحیح ہے, وہ کر سکتا ہے, وہ بنا سکتا ہے, لیکن اس سے پہلے آپ کو جو ہے نا وہ روک دیا جاتا ہے. انڈیا سے ہم تقریباً کوئی ٹیکنالوجی میں اگر کہہ لیں تو 20 سے 30 سال پیچھے ہیں ہم. کیوں پیچھے ہیں؟ واقعی ساتھ میں آزاد ہوئے تھے. اسی وجہ سے ہماری کیپیبلٹی, ہمارے یوتھ کے ٹیلنٹ باہر ملک میں یوٹیلائز ہوتا ہے. آپ نے دیکھو کہ باہر ملک میں بہت سارے لوگ اوبلائج کرتے ہیں, یہاں تک کہ عارفہ کریم کا بھی یہی ہوا تھا. جی سر, اوور ٹو یو. جیسے میری بہن کہہ رہی ہے کہ ہم انڈیا سے 20-25 سال پیچھے ہیں ٹیکنالوجی میں, میں کہوں گا کہ ہم انڈیا سے بہت آگے ہیں ٹیکنالوجی کے اندر, اور اس ٹیکنالوجی کا جو ہمارے پاس ہے اس کا ایک مظاہرہ ہم کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, اور پوری دنیا کو ہم نے دکھایا کہ ہم کیا کر سکتے ہیں. ایک ڈر و خوف تھا کہ انڈیا کے بھی بڑا گھمنڈ تھا کہ ہم بہت آگے ہیں پاکستان سے, ہر چیز میں پاکستان سے 10 گنا زیادہ ہیں, مگر پاکستان نے بتایا کہ بھائی یہ آپ کی خوش فہمی ہے. یہ کہنا ہے اس بچے کا کہ جی ہمارا ڈیٹا, ہماری تمام چیزیں جو ہے وہ دوسروں کے پاس جا رہی ہے, ساحل کے پاس جا رہی ہے, یا کسی کے پاس بھی جا رہی ہے. ٹھیک ہے, پاکستان میں کیا کہتے ہیں ہمارے پاس آپشن نہیں, جب یہ چیز گوگل کو ہم استعمال کر رہے ہیں, ہمارے پاس دوسرا کوئی الٹرنیٹ آپشن نہیں ہے نا. تو آپشن جو آپ کے ادارے ہیں وہ بھی ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس پہ بھی کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہوگا. جب ایک 20 سال کا بچہ بیٹھ کے یہاں سے انڈیا کی پوری الیکٹریسٹی ان کے گریڈ سینٹر کو ہیک کر سکتا ہے اور اس کو بند کر سکتا ہے, تو کیا ہمارے پر ٹیلنٹڈ بچے بیٹھے ہوئے ہیں نا بچے جو کام کر رہے ہیں, تو اس کا مطلب اس پہ کوئی نہ کوئی کام ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ بہت کچھ کرنا چاہتے ہیں, مگر جو دوسرے جو سپر پاورز ہوتے ہیں نا وہ آپ کو کرنے نہیں دیتے. ہم یہاں بیٹھ کے بڑی بڑی باتیں ضرور کر لیں گے کہ جی ہمارا ملک نہیں کر رہا, ہمارے حکمران نہیں کر رہے. آپ کو اندرونی معاملات نہیں پتہ ہوتے کہ جو بیرونی جو طاقتیں ہوتی ہیں وہ آپ کو بہت کچھ نہیں کرنے دیتی. ایران ایٹمی پاور کو روکنے کے لیے ایران کو کتنا امریکہ نے زور توڑ کا جوڑ لگا لیا. ٹھیک ہے, کیا نہیں کیا, ابھی حملہ بھی کر دیا. ٹھیک ہے, پاکستان نے وہاں پہ بھی بتایا آپ کو کہ جی ہم کیا کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, آج ایران میں پاکستانیوں کی, آج ایران میں پاکستان کی اتنی واہ واہ ہو رہی ہے کہ پاکستان آرمی کی واہ واہ ہو رہی ہے, تو ایسے نہیں ہو رہی. تو بیرونی طاقتیں ہوتی ہیں جو روکتی ہیں اس چیز کو کہ بھائی آپ نہیں کر سکتے. تو ہمارے یہاں جو لوگ بیٹھے ہوئے, تو ایسا نہیں کہ ہم ملک سے جو وفادار لوگ ہیں یا ملک سے جو محبت کرنے والے نہیں ہیں, تبھی تو یہ ملک چل بھی رہا ہے نا. بالکل اماد الدین صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے, کچھ چیزیں ہیں ظاہر بات ہے وہ زیادہ اوپر آن نہیں کر سکتے. لیکن ابھی ہم آئی ٹی کی بات کریں, ذرا سا میں اس طرف آؤں گی کہ آف کورس عمر میر نے جو کوشچن کیا کہ ہماری سیکیورٹی کی بات کریں, ہمارے جو ڈیٹا ہے وہ کیا اس کو نیگیٹو یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں, ہمارے لیے ڈینجرس ہو سکتا ہے کہ نہیں, اس کو شارٹ فارم میں بتائے گا. دیکھیں عمر کا جو ایکچوئل سوال تھا وہ یہ تھا کہ جو ہے کیا کہتے ہیں ہم فن ٹیک دوسری کمپنیز کے یوز کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, دوسری کنٹریز کے یوز کر رہے ہیں, جس سے ہم ریونیو جنریٹ کر رہے ہیں, اس سے ہمیں تو فائدہ ہو رہا ہے, لیکن ہماری ایفرٹ کا اس کنٹری کو بھی فائدہ ہو رہا ہے. عمر کا ایکچوئل کوسچن جو تھا وہ یہ تھا, اور اس کا آنسر یہ ہے کہ بالکل ایسا ہی ہے کہ ہماری ایفرٹس کا ہمیں ہماری کنٹری کو فائدہ ہونا چاہیے, لیکن ہماری ایفرٹ سے وہ صرف ایک پلیٹ فارم ڈیولپ کر کے بینیفٹ لے رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہوں نے ایک چیز انٹروڈیوس کی, وہ اس کی رائلٹی لے رہے ہیں, لیکن انشاءاللہ ہم بہت ہوپ فل ہیں. ہم لوگ بھی جس دن یہ چیز ڈیولپ کر لیں گے اس پہ ڈیفینیٹلی کام ہو رہا ہوگا, اور جتنا جلدی ہو جائے اتنا اچھا ہے, تاکہ اس پلیٹ فارم سے اس ریونیو کا صحیح طرح بینیفٹ ہمارا کنٹری بھی لے سکے. ابھی ہم جتنی بھی انٹرنیشنل ٹرانزیکشنز کرتے ہیں, ہمارا کنٹری اس سے اتنا بینیفٹ نہیں لیتا جتنا بینیفٹ ادر کنٹریز لے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور پھر وہ یہ ہے کہ اس بینیفٹ کو ہمارے اگینسٹ ہی یوز کر رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسے, تو بینیفٹ لو, آپ نے ایک چیز ڈیولپ کی ہے, لیکن اس سے ہمارے اگینسٹ یوز نہ کرو. بھائی یہ ایک مسئلہ ہے, یہ پازیٹیو سائز ہے کہ ہمارے اگینسٹ یوز نہ کرو. اگر ہمارے پازیٹیو یوز ہمارے ساتھ دوستی لگا کے یوز کر لو, پھر ہم تمہیں اور زیادہ چاند پہ پہنچا سکتے ہیں. اچھا جی, عروبہ کی کچھ بات رہ گئی تھی. ایگزیکٹلی ایسا ہی ہے. جی دیکھیں جو سیدھی ایک کلیئر کٹ پوائنٹ بات ہے, ہمارا یوتھ کر سکتا ہے, جو جس کو آتا ہے وہ کر سکتا ہے, سیدھی بات ہے. ٹھیک ہے,
وہ کرنا بھی چاہ رہا ہے. اوکے ایسا نہیں ہے. سیدھی سی ایک یہ چیز ہے کہ آپ کی جتنی انفارمیشن ہے وہ جس نے بنائی ہے اس کے پاس تو جائے گی ہی جائے گی. ٹھیک ہے, ٹوٹل انکرپٹڈ ہے. جس کے میں نے بھیجی ہے دوسرے بندے کے پاس, مطلب جس نے ایک سمجھے اپلیکیشن بنائی ہے اس کے پاس وہ چیز ہے. ٹھیک ہے, وہ اس کو کس طریقے سے استعمال کر سکتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اسی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اس میں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے یہ فری ہینڈ اس کو دے دیا ہے کہ بھائی میری انفارمیشن تمہارے پاس ہے, تم جیسے چاہو یوز کر لو. ایک ایگریمنٹ آتا ہے, جو کوئی بھی اپلیکیشن آپ جب انسٹال کرتے ہو نا تو وہ آپ سے آپ کی پرمیشن مانگتا ہے. کیا آپ نے کبھی پوری پرمیشن پڑھی ہوئی ہے, وہ ایگریمنٹ پڑھی ہوئی ہے, نہیں پڑھی ہوئی, ٹھیک ہے, بس آپ جو ہے وہ آپ مارک کر دے تو دیٹس اٹ. اب وہ اس کا کس طریقے سے یوز کر رہا ہے کبھی آپ کبھی نہیں تو کر سکتے. پاس ورڈ بھی کہتا ہے لکھو اس کے اندر, یہ بھی جی بالکل ایسا ہی ہے. آپ فارم فل کر رہے ہو تو اس میں مینشن ہو رہا ہوتا ہے. اب اس کے اندر میں یہ نہیں کہہ رہی کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے کیا نہیں کر رہی ہے, دیکھیں وہ اوپر سیکٹر کی چیز ہے, وہ ہم لوگ کی نہ سمجھ کی چیز ہے نہ وہ ہمارے سمجھ میں آئے گی. ٹھیک ہے, پالیٹکس اور گورنمنٹ والی جو بھی چیز ہے وہ وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں. لیکن جو بیسک یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں نا, جو کام کرنا چاہتے ہیں, جو اپنی چیزوں کو سیکیور کرنا چاہتے ہیں, بیسک کوشچن اس کا یہ ہے کہ ہم اگر کام کر رہے ہیں, ہم اپنی انفارمیشن جو ہے وہ جا رہی ہے تو وہ ہمارے خلاف بھی یوز کر سکتا ہے. بالکل وہ کر رہا ہے, وہ کرے گا بھی, آف کورس بالکل اس نے کرنا ہے. ہو گئی. میں چاہوں گی ڈاکٹر صاحب آپ کیا کہتے ہیں اسی سوال کا آنسر میں کہوں گی, ذرا کنٹینیو کیجیے. دیکھیں دنیا میں انہی کنٹریز نے ترقی کی ہے جن کی ایجوکیشن اور ریسرچ کو جس پہ انہوں نے فوکس کیا ہے. جی جی جی, میری بھی یونیورسٹی ہے. اب ہم یہ کہہ نہیں سکتا کہ ہماری پاکستان کی کتنی یونیورسٹی ہیں جو کہ ریسرچ بیسڈ یونیورسٹی ہے, مطلب ان کی ریسرچ کو کتنا ہم نے اپلائی کیا ہے ہماری انڈسٹری میں, یا ہم اس کو ایک پروڈکٹ بنا کے دوسرے لوگ کو بھیج سکیں. تو تنقید کی بات نہیں ہوتی, ہمیں اپنی گورنمنٹ سے پیار بھی ہے, لیکن جو ہم بچپن سے دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں کہ وہ پالیسی یا سسٹم بن کیوں نہیں پا رہا. ہم ہمیشہ تنقید کی بات نہیں ہے, میں یہ بول رہا ہوں کہ وہ چیز ابھی تک وہ نعرہ لگتا ہی جا رہا ہے کہ یار چلو اچھی امید رکھیں. امید اچھی رکھنی چاہیے, لیکن سسٹم مجھے نظر نہیں آ رہا. جیسے میں آپ کو بتا دوں, ابھی ہماری ایجوکیشن کے لیے جی جی جو ٹوٹل جی ٹی پی کا جو پرسنٹ ہے وہ 1.5 سے 1.7 ہے, جو سب سے دنیا کا سب سے لیسٹ ہے. ایون کہ ویتنام, بنگلہ دیش ان کا ہم سے زیادہ ہے, اور جو یونیسکو کی ریکمنڈیشن ہے وہ تقریباً 5+ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو یقیناً آپ ایجوکیشن پہ آپ خرچ کریں گے, اسکالرشپس پہ ہمارے اسٹوڈنٹ جائیں گے, وہاں پہ ان کو ایک ماڈرن ایجوکیشن ملے گی, پھر ٹھیک ہے مل گئی, ان کو پھر وہاں پہ نہیں رہنے دینا, ان کو واپس انوائٹ کرنا ہے. کیونکہ میں بھی جب یو کے سے یا پی ایچ ڈی کر کے آیا تھا تو میں ذہن میں کچھ اور لے کے آیا تھا کہ میں انڈسٹری جوائن کروں گا, مجھ سے لوگ یوز کریں گے. میں اپنی ایک اچھی ایک ریسرچ کو مطلب یوز کرتے ہوئے پاکستان کراچی کی یا پاکستان کی خدمت کرنا چاہوں, وہ ہم کر بھی رہے ہیں, ہم اسٹوڈنٹ میں وہ چیز ٹرانسمٹ کر بھی رہے ہیں. اور میں جو بھی ہمارا فائنل ایئر پروجیکٹ ہے, ہم کہتے ہیں وہ جسٹ ایک پروجیکٹ نہ ہو, وہ پروڈکٹ ہو, بالکل اور اس کو ہم یوز بھی کر سکیں, اس کو انڈسٹری بھی یوز کر سکیں. تو تھوڑا سا یہ کہ ایک ریکویسٹ ہے گورنمنٹ پاکستان سے کہ ایجوکیشن کو اور ریسرچ کو پروموٹ کریں. کیونکہ جتنا آپ ٹرو ریسرچ کریں گے تو آپ کی انوویشن زیادہ ہوگی, پھر اس کو آپ یونیورسلی پروڈکٹ بنا کے آپ دنیا کو سیل کر سکتے ہیں. اور اسی ریسرچ میں پھر آپ کا اپنا سرور بھی ہوگا, اپنا سرچ انجن بھی ہوگا, اپنا فیس بک ہوگا. کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو اسرائیل کے پلیٹ فارم پہ اپنا ڈیٹا دینے کی. تو بس یہ کچھ ایک ریکویسٹ تھی. ہم اکیڈمکس بھی ہیں, ریسرچر بھی ہیں, تو میں کوشش کرتا ہوں کہ کبھی اس طرح مجھے کوئی موقع ملے. اور ایک چیز اور ہے کہ صحیح جگہ پہ صحیح بندے کا ہونا ضروری ہے. صحیح جگہ پر صحیح بندے کا. اگر کوئی آئی ٹی اسپیشلسٹ ہے تو اس کو آئی ٹی کی منسٹری میں ہونا چاہیے. اگر کسی نے کوئی ڈاکٹر ہے اس کو ہیلتھ کی منسٹری میں ہونا چاہیے. لیکن انفارچونیٹلی چیزیں ایسی ہیں کہ گلا نہ کرتے ہوئے بھی میرے منہ سے نکل گیا. نہیں یہ ایک ویک پوائنٹ ہے سر, یہ انڈیکیشن کرنا پڑے گا بالکل کہ واقعی میں جو انہوں نے ابھی جو بات کہی ہے گورنمنٹ لیول پہ بھی ظاہر بات ہے وہ پورے ایک ادارے کو لے کے چل رہے ہیں, تو وہاں سنسیئرٹی بہت ضروری ہے. اب ایک بندہ ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہا ہے تو اس کا اگر زیادہ جو ہے نا زیادہ تعلق نہیں ہو یا کسی ہیلتھ سے ریلیونٹ ہے, کم از کم اس کو اس ڈیزگنیشن جو دی گئی ہے وہ اس کی نالج تو رکھتا ہو کہ واقعی میں ایک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو لیڈ کر رہا ہوں. تو یہ آپ کی بہت پیاری بات ہے کہ کم از کم جس کو آپ ادارے میں ایک سیٹ یا اقتدار دے رہے تو وہ کیا ڈیزرو بھی کرتا ہے کہ نہیں, کیونکہ اس کے نیچے بہت ساری ذمہ داریاں ہیں جو اس نے نبھانی ہیں. لیٹس سی, ہم آئی ٹی پہ بات کریں, انفارمیشن پر اور ٹیکنالوجی پر, اور یہاں پر لیں گے ایک چھوٹی سی بریک اور ملتے بریک کے بعد دیکھتے رہیے مارننگ شو سبھی کے ساتھ.
वेलकम अगेन, एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर और बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाई जा रही है। मैं ये कहूँगी ये इन्फॉर्मेशन जो है आईटी से रेलेवेंट ज़रूर है, लेकिन आपके अंदर जो है ना मेरे ख्याल में कहीं छुपी हुई चीज़ थी, वो जो आपने सोचा होगा कि कुछ करना है, तो अब आप उसको हमने उजागर करने की कोशिश की है। अब आपने रुकना नहीं है, क्योंकि मोहम्मद हुसैद जो है वो भी वेट कर रहे हैं कि कोई एक और क्वेश्चन करना चाह रहे हैं। जी वो हुसैद, क्या कहना चाहेंगे आप? कहा जाता है कि पाकिस्तान में टैलेंट की बहुत कमी है, लेकिन यहाँ के साइबर सिक्योरिटी प्रोफेशनल्स की तो पूरी दुनिया में धूम है। ओके, ठीक है। इवन के हॉलीवुड मूवीज़ में और नेटफ्लिक्स सीरीज़ में भी पाकिस्तानी हैकर्स को ग्लोरीफाई किया जाता है। माशाल्लाह। तो मेरा सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी वाकई में इतने काबिल हैं कि गैर मुल्की एजेंसियों को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है? वाह भाई वाह, इसके लिए भरपूर क्या होनी चाहिए कि वाकई में ये ज़रूरत है। कौन प्लीज़ सर आप जी। पाकिस्तान जो है कि कहते हैं बच्चा सही कह रहा है कि पाकिस्तान में पाकिस्तान में बहुत टैलेंट है, इसमें और कोई हमारे शक बच्चे जो है ना कि कोई कहते हैं शक। हमारे बच्चों ने अभी मौजूदा जो सूरत-ए-हाल इंडिया के साथ हुई थी, तो हमारे बच्चों ने बड़ा काम किया, और उन बच्चों को जिन बच्चों ने काम किया उनकी उम्र 18 साल, 19 साल, 20 साल, 21 साल, 22 साल के बच्चे थे जिन्होंने ये काम किया, जिन्होंने वो ग्रेट स्टेशन हैक किए, जिन्होंने बाकी सारे काम किए। तो हमारे यहाँ बहुत टैलेंट है पाकिस्तान में, और पाकिस्तान के अंदर ऐसे बच्चों का भरमार है। माशाल्लाह। बस हमारे इदारों को चाहिए, जो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे इदारे बनाएं कि इन बच्चों का जो टैलेंट है ना उसको पॉजिटिव वे में उसको इस्तेमाल किया जाए, बजाय कि ये बच्चे जो है इनकी काबिलियत को ये गलत इस्तेमाल टिकटॉकर ही ना बन जाए सिर्फ। टिकटॉक। अच्छा उसे वो तो छोड़ दें, वो टिकटॉकर तो मैं तो उनका नाम लेना भी पसंद नहीं करता, लेकिन वो आर्जी चीजें होती हैं ना। अच्छा उसे ये बच्चे जो है ना माशाल्लाह बड़े ज़हीन हैं, और हमारे पास ऐसे इदारे होने चाहिए कि इन बच्चों को कैच करें, इन बच्चों को अपने पास लें और इनका सही इस्तेमाल करें। हुसैद का आंसर मजीद इन्होंने दिया, अब मजीद सर आप क्या कहना चाहेंगे हुसैद के क्वेश्चन के बारे में? अच्छा, क्योंकि मेरे तो ताल्लुक ही स्टूडेंट से ही रहता है। जी 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 सर जी। तो यकीनन तो जिस तरह मैंने अपना एक मैकेनिज्म बनाया हुआ है कि मैं फर्स्ट या सेकंड सेमेस्टर के कोई ना कोई कोर्स को ज़रूर पढ़ाता हूँ, जी जी, ताकि मुझे जो न्यू जनरेशन आ रही है मुझे उनके बारे में भी पता चले, क्योंकि हम तो कन्वेंशनल किस्म के टीचर हैं। मेरा भी तकरीबन 20-22 साल मेरा जो वाबस्ता हूँ एजुकेशन से ना, बिल्कुल ऐसे। तो उसमें पहली सी चीज़ है कि मुझे फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर ही स्टूडेंट हाईलाइट हो जाते हैं जिसके अंदर पोटेंशियल है, ओके, जिसको मैं एक अलग कैटेगरी तो नहीं कह सकते, उसको मैं समझ जाता हूँ उसके अंदर कुछ जर्म्स हैं जो उसको मैं इन्वोक करके कोई ना कोई चीज़ ऐसी चीज़ हम उसमें वो उससे कोई काम ले सकते हैं। ठीक है ठीक तो है। यही चीज़ क्या गवर्नमेंट लेवल पे नहीं हो सकती? अब ये जो ग्रिड स्टेशन हैक किया जिसने, वो बंदा गुमनाम हो गया, ठीक है, पता ही नहीं चला। भाई आप ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, भले पब्लिक पे नहीं लेके आए, अब इसकी मजीद ग्रूमिंग ओके, कि ये इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट तो कर चुका है, अब मजीद इनको इन्हेंस किस तरह किया जाए, तो आइडेंटिफिकेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नो डाउट बिल्कुल भी हमारी टैलेंट की कमी नहीं है। जिस तरह मैं अपने फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर 8 सेमेस्टर के लोगों को जितना भी देखता हूँ, तो यकीनन जेनजी है, थोड़ा सा बिहेवियर वाइज थोड़ा सा डिफरेंट है, उस पर हम अलग से काम कर रहे हैं, लेकिन हमने अपना करिकुलम इस तरह बनाया हुआ है कि आइडेंटिफाई करके हम देखें। पहली बात यह कि एजुकेशन आपकी वही कन्वेंशनल चल रही है, उसमें इनोवेशन तो लेके आना पड़ेगा। तो मेरा एक मैसेज है कि कराची के अंदर टोटल 35 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जो कि अनफॉर्चुनेट है, इतनी तो पब्लिक यूनिवर्सिटी होनी चाहिए थी। हमारे पास रह दे कि पब्लिक यूनिवर्सिटी कौन सी है? एनडी है इंजीनियरिंग के अंदर, या मेडिकल के अंदर सिंध मेडिकल या डाउ मेडिकल। इसके अलावा 4.5 करोड़ की आबादी, तो बाकी स्टूडेंट फिर कहाँ जाएंगे? सर आपने यूनिवर्सिटी की बात की, सलीम हबीब यूनिवर्सिटी आपकी ऑफ कोर्स उसमें क्या क्या कोर्सेज ताकि जो अभी देख रहे हैं वो आपसे भी रुजू करें, ऑफ कोर्स जो करीब जो कुरंगी की साइड या ऑफ कोर्स इस एरिया से बिलोंग करीब रहते हैं, वो उनके लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। यस। अच्छा, जिस तरह मैंने कहा था ना, असल चीज़ है कि क्वांटिटी पे हमें जंग नहीं करनी, हमें क्वालिटी पे आपका करिकुलम किस तरह डिज़ाइन हुआ है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यूनिवर्सिटी का मैकेनिज्म क्या होता है कि आपकी इंडस्ट्री से लिंकेजेस कितनी है, क्योंकि आप 4 साल बाद इंडस्ट्री में अपने स्टूडेंट को एक्सपोज करो, उससे बेहतर है या पहले या दूसरे तीसरे सेमेस्टर में ही एक्सपोज कर दो इन दी फॉर्म ऑफ इंटर्नशिप, इन दी फॉर्म ऑफ सेमिनार्स। तो हमने इस तरह एक लिंकेज बना हुआ है कि हमारे बहुत से MUs तो साइन है, लेकिन हमने सबकी एक बारी लगाई हुई है कि भाई आप आएंगे, हमारे स्टूडेंट से मिलेंगे और साथ में उनको ग्रूम करेंगे कि उनके वो किसी ऑफिस को ज्वाइन करें तो वो रेडी हैं ज्वाइन करने के लिए, पंक्चुअलिटी के हिसाब से, कम्युनिकेशन स्किल के हिसाब से। टेक्निकल तो वो तो हमारे स्टूडेंट होते ही हैं, लेकिन ये चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो बिहेवियर उसका कैसा है, वो पंक्चुअल भी है, कम्युनिकेशन स्किल्स की कैसी है, टीम लीड कर सकता है या एक साथ टीम के साथ काम भी कर सकते हैं। दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट। ये सारी चीजें आपने पॉइंटेड की हुई अपनी यूनिवर्सिटी। और दूसरा है कि हमारे इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड की हर 2 साल में 2 दफ़ा मीटिंग होती है, तो हम उनसे पूछते हैं कि
یہ ہمارا کریکولم ہے, آپ اس میں بتاؤ اس میں کیا چیز کی کمی ہے. اللہ تو ایڈوائز لینا. تو میں یہ نہیں کہہ رہا کہ میری یونیورسٹی ہے میں اس کی تعریف کروں گا, تو ہمارے یہاں کچھ آئی تھنک 15 to 20% ہماری لیوریج ہے کہ ہم اپنے پسند کے کورسز انٹروڈیوس کرا سکتے ہیں. اوکے. تو دوسری یونیورسٹیاں تو ابھی سوچ ہی رہی ہیں, جیسے کلاؤڈ کمپیوٹنگ ہے, یہ ہمیشہ ماسٹرس لیول پہ پڑھایا جاتا ہے, ہم نے اس کو بیچلر لیول پہ انٹروڈیوس کر دیا. ڈیو آپس یعنی آپ کوئی پروڈکٹ بنا رہے ہیں تو آٹومیشن کے ساتھ ہی وہ امپروو ہوتا رہے, آپ کو کوئی مینول چیز کرنے کی ضرورت نہ ہو. سافٹ ویئر کوالٹی ایشورنس کے کوئی ایک سافٹ ویئر بنتا ہے, اس کو میں اگر کینیڈا بھیجنا چاہتا ہوں تو اس لیول کا بھی ہے, یونیورسل پروڈکٹ بھی ہے, اس کو ہم نے لحاظ سے ٹیسٹ کیا ہوا ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس ڈیپ لرننگ ہے, جو آج کل اب ڈیپ لرننگ تو بہت زیادہ ایوالو ہو چکی ہے آگے جا کے. اس طرح ہمارے پاس اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہم نے انٹروڈیوس کی ہیں. تو یہ اس لیے کی ہے کہ ایک میکینزم ہے ہمارے سسٹم کا, ہم انڈسٹری کو بھی ساتھ رکھتے ہیں, ان کی رائے بھی لیتے ہیں, اسٹوڈنٹ سے بھی ہم کانٹیکٹ میں رہتے ہیں کہ وہ کیا چاہ رہے ہیں. تو کیونکہ آج کا اسٹوڈنٹ بہت اسمارٹ ہے. میں نے یہ دیکھا کہ نہیں, آپ نے بہت اچھا بتایا کہ انڈیویجولی بھی جو ایک میٹنگ کے تھرو یا لوگوں کے ساتھ اسٹوڈنٹ کے ساتھ ان ٹچ رہنے سے بھی بہت ساری نئی انوویشنس ہوتی ہیں. آف کورس میں سب سے ایک میسج دینا چاہوں گی, کیونکہ ٹائم جو ہے ہمارے پاس یہ آخری رہ گیا, تو میں چاہوں گی کہ سب سے 2 منٹ کا ایک خوبصورت میسج تھا. تو میں سب سے پہلے اماد الدین صاحب کے پاس, ریپرزینٹ فاؤنڈر آف شائن فاؤنڈیشن, سر آئی ٹی سے ریلیونٹ آپ کوئی میسج دینا چاہیں تو سب سے پہلے یہ کیمرہ. جی میرا میسج یہ ہے جو ہماری یوتھ ہے ان کو, کہ آپ کسی بھی کیا کہتے ہیں سبجیکٹ کو پڑھیں یا کسی بھی کالج میں داخلہ لیں یا کسی بھی سبجیکٹ کی طرف جائیں, چاہے آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی پہ جائیں, ڈاکٹر بنیں, تو آپ پہلے نا ڈیسائیڈ کریں کہ آپ دیکھیں کہ کیا کہتے ہیں جو ہے نا آپ کرنا کیا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے, جہاں آپ کا انٹرسٹ لیول ہے, جو آپ جس میں آپ کا دل ہے, جس میں آپ سمجھتے ہو کہ ہاں یار میں یہ چیز پڑھوں گا تو اس میں کوئی نہ کوئی انوینشن کر لوں گا, میں اس میں کوئی نئی جدت پیدا کروں گا, تو اس کے لیے پڑھیں. اور ایسا نہیں ہے کہ پاکستان میں ہماری یونیورسٹیز کی کمی ہے, پرائیویٹ یونیورسٹیز بھی ہیں, گورنمنٹ یونیورسٹی ہیں, ہاں انفارچونیٹلی کہ ہونی چاہیے زیادہ گورنمنٹ یونیورسٹیز, تو ابھی اگر نہیں ہیں تو جو ہیں ان وہاں پہ دل لگا کے پڑھیں اور اپنے جو صلاحیت کو اس کو پازیٹیو وے میں استعمال کریں, بجائے کہ ہم نیگیٹو اس میں جائیں. اوکے, تھینک یو. امایت, میں چاہوں گی امایت سلیم صاحب کے پاس, کریٹو گروپ کے سی ای او ہیں, ڈیجیٹل ایجنسی گروپ. جی سر, میں چاہوں گی آپ آئی ٹی سے ریلیونٹ کیا میسج دینا چاہیں گے؟ آئی ٹی سے ریلیونٹ میرا اینڈنگ نوٹ یہ ہوگا کہ اس انڈسٹری میں بہت پوٹینشیل ہے, اور ہماری یوتھ میں بھی بہت زیادہ پوٹینشیل ہے, بہت ٹیلنٹڈ ہے. انفارچونیٹلی تھوڑی سی اپارچونیٹیز کی کمی ہے, لیکن پازیٹیولی اگر دیکھا جائے تو لاسٹ مطلب 2-3 سالوں میں اس میں اپارچونیٹیز بھی بہت ڈیولپ ہو رہی ہیں, اور اوور آل ہماری نیشن کو بھی اویئرنیس پہلے کے مقابلے میں کافی حد تک آ رہی ہے. تو بہت اچھا اسکوپ ہے, جس کو بھی اس میں انٹرسٹ ہے, مطلب جو بھی اس میں انٹرسٹ رکھتا ہے, وہ اس انڈسٹری میں پوٹینشیل بہت ہے بیسکلی, تو اس کو پراپر طریقے سے کریں, مطلب ایجوکیشن کے ساتھ پروفیشنلزم میں آئے تو وہ بہت زیادہ گرو کر سکتا ہے. اپارچونیٹیز بہت کم ہونے کے بعد بھی ہم بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں. اسی وجہ سے اس انڈسٹری نے پچھلے 2 سال میں بہت اچھے مارجن کے ساتھ, مطلب پچھلے 1 سال میں ہم 19% گروتھ پہ ہیں اس انڈسٹری کی وجہ سے, اور کسی بزنس سیکٹر میں ہم اتنی گروتھ پہ نہیں ہیں کہ 19% کی گروتھ ہو. تو انشاءاللہ ہم اس کو 2028 تک جو ہے وہ 30-35% پہ لے جائیں گے انشاءاللہ. بہت خوبصورت میسج. آگے چلتے ہیں عروبہ سلیم صاحبہ کی طرف, دیکھیں وہ آپ لوگوں کو کیا میسج دے رہی ہیں. جی عروبہ, یہ کیمرہ آپ کا. میں بیسیکلی ایک چیز یہ کہنا چاہوں گی, جو بھی بچے ابھی پڑھ رہے ہیں یا پھر آئی ٹی کی طرف ان کا اتنا سا بھی شوق ہے, تو اگر آپ آ رہے ہیں تو اسکل سیٹ دیکھیں, بالکل سیٹ ہو جائے گا, سب چیز ہو جاتی ہیں. آپ اپنے کانسیپٹ, سب سے پہلی بات یہ کہہ رہی ہوں کہ کلیئر رکھیے گا. گڈ. کوئی بھی دوسری کوئی بھی چیز آئے گی نا, کوئی بھی لینگویج ہو گئی یا کوئی بھی دوسرا کانسیپٹ آ گیا, ٹیکنالوجی آ گئی, اگر آپ کے کانسیپٹس کلیئر ہیں تو آپ اس اسکل سیٹ کو بھی سیکھ سکتے ہیں, آپ اس کی کوئی بھی چیز, کوئی انوویشن بھی کر سکتے ہیں. آپ اپنے صرف کانسیپٹس کلیئر رکھیں اور بہت ہی سکون کے ساتھ پڑھتے رہیں. گڈ, بہت زبردست. آگے چلتے ہیں پروفیسر ڈاکٹر شیراز عارف صاحب کی طرف, اور آف کورس میں چاہوں گی کہ وہ بھی ذرا اپنا میسج آپ تک پہنچائیں. بڑی ویسے انہوں نے گفتگو, سر آپ نے بہت پیاری گفتگو رکھی, آپ نے جو انفارمیشن دی وہ بڑی زبردست تھی. یہ کیمرہ ہے سر, کیا میسج دینا چاہیں گے؟ تھینک یو ویری مچ. اچھا, مجھے 2
میں بات کرنا چاہوں ایک اسٹوڈنٹ سے اپنے, کیونکہ اسٹوڈنٹ ہی سب سے زیادہ جی جی امپورٹنٹ شور ہے کہ وہ کیا کریں, کیا کرنا چاہیے. کہ ٹھیک ہے, کیونکہ آج کل ہم اسٹوڈنٹ ہمارے اتنے بزی ہیں سوشل میڈیا میں بھی, یا یوٹیوب میں, یا فیس بک پہ, یا واٹس ایپ پہ, ان کو ٹائم نہیں مل پا رہا ہوتا. تو بالکل وہ چیز پہ بھی ٹائم دیں, لیکن ساتھ ساتھ اپنا ٹائم ڈیوائڈ کریں, کیونکہ ٹائم مینجمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے. کیونکہ دیکھیں آپ کو دنیا کے ساتھ کمپیٹ بھی کرنا ہے, نو ڈاؤٹ ٹیلنٹ بہت ہے, لیکن ٹیلنٹ مزید امپروو کس سے ہوتا ہے؟ انفارمیشن سے, یا ماڈرن انفارمیشن سے. تو پہلی چیز تو یہ کہ ٹھیک ہے یوٹیوب پہ کچھ شارٹ کورسز ہوتے ہیں, لیکن 100% اس پہ ریلائی نہ کریں, کیونکہ اس میں کوئی بھی ایرا وغیرہ جو ہے وہ مطلب اپنی ویڈیو بنا کے ڈال سکتے ہیں, اس میں پتہ نہیں کانسیپٹ ہو یا نہیں. آتھینٹک چیز کی طرف جائیں, آپ کے پاس بکس ہیں. کیونکہ میں نے ایک چیز تھوڑا سا گلا ہے اسٹوڈنٹ سے, آج کل بچے جو ہیں وہ شارٹ کٹ کی یوز کرتے ہوئے وہ یوٹیوب سے پڑھ لیتے ہیں, بک کو وہ نظر انداز کر دیتے ہیں, کیونکہ بک کے اندر بہت اوتھینٹک انفارمیشن ہوتی ہے. وہ اس کو آپ کبھی وہ نہ کریں. آپ کے پاس جو بھی ٹیچر ہے اس سے پوچھیں کہ بھائی اس کورس کی بک کیا ہے, مجھے ریکمنڈ کریں, اور لیٹسٹ ایڈیشن. اور ساتھ ساتھ جو ریسرچ پیپر ہے, کیونکہ وہ کسی سائنٹسٹ کی ریسرچ ہوتی ہے, تو اس سے زیادہ اوتھینٹک کوئی چیز نہیں ہو سکتی. اچھا, دوسری چیز یہ ہے کہ اگین مجھے گورنمنٹ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ ہماری آئی ٹی سیکٹر جو ہے نا, ہمارے IMF سے قرضے چھڑوا سکتا ہے. جب وہ سال کے $100 بلین مطلب انڈیا کما سکتا ہے, تو ہم کیوں نہیں کما سکتے؟ تو کچھ نہ کچھ روک تھام ہے ایسی چیزوں میں. تو تھوڑا سا جیسے میرا تو اس میں کوئی تعلق نہیں ہے, لیکن ایک کچھ ایڈوائسز تھی, یا کچھ اوپینین تھے, یا سجیشن تھے کہ ہمارے پاس جتنے بھی فری لینسرس ہیں ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے ان کو رجسٹرڈ کر دیں اپنے پاس, تاکہ ان کو ایک پلیٹ فارم ملے, ان کو پرابلم نہ ہو. کیونکہ ان کی پیمنٹ آتے آتے اتنا ٹائم لگ جاتا ہے, آج آنی ہے, کل آنی ہے, پرسوں آنی ہے, اس میں ٹیکس لگ جاتا ہے. اور اس کے علاوہ جو فوکس سرٹیفکیشن ہے, جیسے اس طرح کی فری لینسنگ نہ کریں کہ میں نے کوئی PPT بنا کے دے دی, میں نے کسی کا تھیسس ریویو کر دیا, کسی کی ڈاکومنٹیشن کر دی. ایک ٹرمینالوجی ہوتی ہے SaaS, سافٹ ویئر ایز سروس. ہمیں وہ سافٹ ویئر بنانی چاہیے جس کو ہمیں انسٹال نہیں کرنا ان کے پاس پڑے, ہمارے سرور پہ ہی وہ انسٹال ہو, ہم ان کو آتھینٹیکیشن دیں اور وہ ہمارے سرور کو یوز کریں. تو یہ بہت اس طرح, کیونکہ انڈیا نے ہم سے اگر بازی لی ہے تو وہ اس چیز پر انہوں نے زیادہ فوکس کیا ہے, کلاؤڈ کا زیادہ استعمال کیا ہے, سائبر سیکیورٹی کا زیادہ استعمال کیا ہے, AI کا زیادہ استعمال کیا ہے. جبکہ ہم لوگ جو ہیں یقیناً ڈالرس میں تو $3.5 بلین کما رہے ہیں, لیکن ہم اس سے زیادہ بھی کما سکتے ہیں. اگر یہ جو SaaS کی میں نے بات کی ہے کہ جو سرور بیسڈ جو آن لائن ایکسیسیبل ٹولس ہیں, یہ پروڈکٹ بنا کے ہم جتنے بھی جن کو ضرورتیں ہوتی جائیں, جو بھی ہمارے فورن کلائنٹس ہیں. زبردست, بہت زبردست. پروفیسر ڈاکٹر شیراز عارف صاحب, بہت زبردست سر. میں آپ کا بہت شکریہ کرتی ہوں, آپ پروگرام میں کنڈکٹ کیا اور بہت اچھی انفارمیشن لوگوں تک پہنچائی. آپ کا دل کی گہرائی سے شکریہ. عماد الدین صاحب, ہمیں شائن فاؤنڈیشن, سر بہت شکریہ آپ تشریف لائے. امجد صاحب آپ کا بہت شکریہ. سلیم صاحب, اور ہمارے ساتھی عروبہ جی, آپ کا بھی بہت شکریہ. اینڈ ہماری یوتھ, بہت شکریہ آپ لوگوں کا بھی بہت شکریہ. ناظرین, آف کورس کوشش کرتے رہنا چاہیے. ہم نے بھی کوشش کی IT کے سے ریلیونٹ انفارمیشن آپ تک پہنچانے کی. بات مختصر یہ ہے کہ بات صرف IT کی نہیں ہے, بہت ساری چیزیں جس وقت پہلے جو دنیا چل رہی تھی تو وہ بھی چل رہی تھی, وہ کتابوں کے بہت قریب تھی. اور بڑے بڑے سائنٹسٹ, بڑے بڑے ایسے لوگ جنہوں نے انوینشن کی, آئنسٹائن, نیوٹن, بولی سینا, جنہوں کچھ لوگوں نے میتھمیٹکس, فزکس, یہ ایسے ہمارے ہاتھ میں نہیں آئی جس کو آپ ٹگنومیٹری, جیومیٹری, الجبرا اس طرح کے نام دیتے ہیں. پھر بڑے بڑے ایسے لوگ آئے جنہوں نے اپنے لفظوں کے تھرو, اپنی شاعری کے تھرو ہمارے دلوں کو بدل دیا, ہمارے دماغ کو بدل دیا. بڑے بڑے شعراء, اور کچھ ایسا شاعر بھی ایسا دنیا میں آیا جسے ہم علامہ محمد اقبال کہتے ہیں, جنہوں نے اپنے خواب کی تعبیر پاکستان کی صورت میں دیکھی. اس وقت ٹیکنالوجی کا اتنا دورہ نہیں تھا, ایسا ہی میں غلط تو نہیں کہہ رہی. ہاں, قائد اعظم محمد علی جناح نے باہر ملک میں تعلیم بھی حاصل کی اور بتایا کہ میں اپنے ملک کے لیے بہت بہتر اور بہترین انداز میں کر سکتا ہوں. اب آپ لوگوں نے دیکھنا ہے کہ کیا میں محتاج ہوں. کبھی کبھی آپ نے دیکھا ہوگا بچے جا کر اپنے والد صاحب سے کہتے ہیں کمپیوٹر ہوگا تو میں یہ کورس کر سکوں گا, یہ ہوگا تو میں یہ کر سکوں گا. کبھی کبھی ذرا پچھلے دور میں جائیں تو وہ کتابیں جو لکھی گئی تھیں وہ شاید میرے خیال میں یہ بلب, یہ ٹیوب لائٹ, یہ LED, یہ کیا بولتے UPS جنریٹر سے نہیں تھی. صرف ان کے اندر ایک جستجو تھی, ایک اسپارک تھا, ایک جنون تھا کچھ کرنے کا. جب آپ کے پاس نتھنگ ہو نا تو سمجھ لے وہی آپ کا پہلا سٹیپ ہے. جنہوں نے کچھ کرنا ہوتا ہے بہت کچھ کر جاتے ہیں. لیکن ایک بات اور جاتے جاتے کہوں گی,
میرے خیال میں نام وقار انہی لوگوں کا بنا ہے. آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیں جنہوں نے لوگوں کے لیے کچھ کیا ہے اور لوگوں کے دلوں پہ ابھی بھی راج کر رہے ہیں. آئی فیل ویری پراؤڈ. عارفہ کریم, آپ نے نام سنا ہوگا, نام تو سنا ہوگا نا. جی ہاں, بڑی لیڈی تھی میری نظر میں. آپ بلکہ آپ ہمیں پاکستان کی اس لیڈی بچی پر پراؤڈ ہونا چاہیے جس نے سافٹ ویئر ایسا بنایا کہ لوگوں کو مجبور کر دیا اور آنے والی جنریشن کو مجبور کر دیا کہ ٹیلنٹ کے آگے ایج اور بہت کچھ میٹر نہیں رکھتا. بس آپ نے اپنے جذبے کو, جنون کو خود جگانا ہے. یہ سب ایسے ہی ہیں, وہ نہیں ہے, یہ ملک نہیں دے رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, وہ یہ نہیں کر رہا, یہ سب ہیلے بہانے نظر آتے ہیں. کرنے کی جستجو رکھیں, انشاءاللہ تعالی ضرور آپ کو کامیابی ملے گی. اور میں ہمیشہ کبھی کبھی یہ چھوٹی سی پوئم کبھی کہتی ہوں, آج 2 لائنیں کہوں گی کہ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے کرتا ہے, اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے, پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے. انشاءاللہ تعالی آپ لوگ بھی شاہین ہیں اور آپ لوگوں کا نشے من بھی بہت اونچا ہے. اپنے ساتھ وہ پر لگائیں جو سب کو چھایا دے. یہاں پر میں چاہوں گی اجازت, پھر ملیں گے ابھرتے سورج کی طرح. اللہ حافظ.